آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری رکھی گردن کی، بیٹے کی گردن پر۔ ہوتا ہے ہمارا پڑھنا، آپ کا سماعت کرنا۔ کوئی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے تو دکھائے، ایسے ہی کوئی کہہ دے کہ نبی ہم جیسے ہوتے ہیں۔ کسی خطیب نے بڑا پیارا جملہ کہا، تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ، پھر دیکھ کہ بدلے میں جنت سے دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا رکھ کے تو دیکھا بیٹے کی گردن میں، بھئی نبی ہم جیسے ہوتے ہیں، آل محمد ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بڑا کلیجہ چاہیے اس مقام پر پہنچنے کے لیے۔ ایسے کوئی تھوڑی خلیل خدا کے مرتبے پر اللہ کا دوست ہونا کوئی معمولی مرتبہ، ایسے ہی ایک دوسرے کے خلیل بن جانا یہ اور بات ہے۔ اللہ کا خلیل ہونا، گردن پہ چھری رکھی اور چلا دی، گردن کی رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہوئی، گرم خون کی دھاریں ہاتھوں سے ٹکرائی، یقین ہوا کہ بیٹا ذبح کر دیا ہے راہ خدا میں۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل کھڑا مسکرا رہا تھا، دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ کوئی اور باپ ہوتا تو بیٹے کے رخسار چومتا کہ میرا بیٹا بچ گیا ہے، لیکن ایسے ہی کوئی تھوڑی خلیل خدا، مالک میرے امتحان میں کوئی کمی رہ گئی نہیں، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت رویا وفدیناہ بذبح عظیم۔ ہم نے پالیسی بدل دی، اب اس کے بدلے میں عظیم قربانی ہو، عظیم قربانی۔ عزیزان کرام، یہ قادر اللہ نے ارادہ کیا۔ کیوں کیا؟ جب ابراہیم کا یہ عمل میزان الہی میں تلا، عشق خدا کا یہ عمل اخلاص سے بھرا ہوا خالق نے دیکھا، ایک ذرے کے برابر بھی بیچ میں ریاکاری نہ تھی۔ خالص عمل ابراہیم کا جب میزان الہی میں تلا تو خالق نے بھی ارادہ کیا، ابراہیم تو نے میرے لیے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی، قیامت تک کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تیری یاد کو قائم کرے۔ جو صاحب استطاعت ہے حج پہ بلا لیا، یہاں پر دوڑ صفا اور مروہ کے درمیان بڑا بڑا رئیس، بڑے پیسے والے، بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے خاندانوں والے صحیح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ ابراہیم بھی، ہر بندہ ہاجرہ بھی، ہر بندہ اسماعیل، یاد کو قائم کیا۔ عمل ایک واقعے کو خالق دہروا رہا ہے، لیکن عبادت اپنی قرار دے رہا ہے۔ توجہ ہے؟ جب حسین دنیا میں آئے تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ تو مولا نے بھی یہی دعا مانگی جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی، میرا اللہ تو لوگوں کے دل حسین کی طرف موڑ دے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ کا ارادہ ہے حسین کی یاد باقی رہے۔ ابراہیم نے ایک بیٹا دیا تھا کربلا کے بنا کے میدان میں، ابراہیم نے ایک بیٹا، ذرا حسین کی قربانی تو دے، کس منزل پہ کھڑی ہے۔ عزیزان کرام، یہ قدر ایک سبب بقائے کربلا کا اللہ کا ارادہ ہے۔ دوسرا سبب حسین کے اصحاب کا کردار، جس کی وجہ سے کربلا اور ذکر کربلا باقی۔ بڑی بڑی شخصیات اور ان کے ساتھی گزرے۔ موسیٰ کے ساتھی بنی اسرائیل، جب جالوت سے سامنا ہوا کافر بادشاہ، تو کیا کہا بنی اسرائیل نے کہا لا طاقت لنا اليوم، اے موسیٰ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں، تو جان اور تیرا اللہ جانے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ چٹا دھو یا جواب کہ ہم نہیں لڑیں گے، تو لڑ یا تیرا اللہ لڑے۔ تاریخ اسلام میں بھی جب نگاہیں دوڑائی جاتی ہیں تو بعض مقامات پر
ہیں جہاں جھکے ہوئے سر کبھی قیامت تک اٹھ سکتے ہی نہیں. اس لیے بار بار کی شرمندگی سے بچنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر کرار ہوگا. یا اللہ اکبر. یا حسین ابن علی نے کہا واللہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار صحابی کسی کے نہیں جانتا، میں اپنی اہل البیت سے زیادہ نیکوکار کسی کے اہل البیت نہیں جانتا. یہ حسین کہہ رہے ہیں. اور جب کہا نا میں بیعت اٹھاتا ہوں، زہیر ابن خیر اٹھا، ذرا حسین کے اصحاب کی طرف دیکھ، فرماتے ہیں یا حسین، او میرا مولا اور آقا حسین، اگر 1000 بار قتل کیا جاؤ، 1000 بار زندہ کیا جاؤ، اس خدا کی قسم ہے حسین تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور شب عاشور حسین نشے و فراز کا ملاحظہ کر رہے ہیں ٹیلوں کے درمیان. نافع بن ہلال نے دیکھا تو جلدی سے قریب گیا کہ مولا اکیلے رات کے وقت ان نشے و فراز میں کوئی دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے. قریب گیا، مولا نے کہا نافع ہو جی مولا. کیوں آیا ہے مولا؟ حفظ ما تقدم، دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے. مولا اس وقت ان ٹیلوں کا جائزہ اور ملاحظہ کیوں لے رہے ہیں؟ حسین نے کہا نافع کل کے لیے کہاں سے دشمن حملہ کرے گا، کہاں سے ہم نے دفاع کرنا ہے، اور کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی ہٹا رہے ہوں گے کہ کہاں پر کس میرے لال نے اترنا ہے. نافع کھڑا ہے، امام کی نظریں دور 2 پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ پڑی. فرماتے ہیں نافع دل نہیں کرتا، رات کا وقت ہے، ان 2 پہاڑیوں کے دوسری طرف چلا جا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. قدموں پہ گرا کا مولا 1000 درہم کا گھوڑا خریدا، 1000 درہم کی تلوار لی، حسین تیرے قدموں پہ جان نچھاور کروں گا، میں جان نچھاور کروں گا. قبلہ آگے میں بس میں زامت تمام کرتا ہوں. ایک سبب حسین کی وفا ہے، ساتھیوں کی وفا ہے بقائے کربلا میں. تیسری وجہ عزیزان گرامی اکرام، دنیا میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھی لیکن تاریخ کے پنوں میں رہ گئے. زید بن علی کی تحریک، عبداللہ بن زبیر کی تحریک، مختار سقفی کی تحریک، زید بن علی کی تحریک، یہ ساری تحریکیں اٹھی ہیں اور حق کے لیے اٹھی ہیں، لیکن تاریخ کے صفحات میں یاد نہیں بنائی جاتی. کربلا کی تحریک کی خصوصیت یہ ہے کہ حسینیت کی تحریک میں، اس تحریک میں ساتھی تو 72 ہے لیکن رہبر حسین ہے. 72 ہیں یا 100 ہیں یا 100 سے کچھ اوپر، لیکن رہبریت حسین ابن علی کی ہے، معصوم کی رہبری. یہ ایک سبب ہے بقائے کربلا کا. اور چوتھا سبب بقائے کربلا کا آل محمد کی اسیری ہے. قیدی بنایا علی کی بیٹیوں کو، اپنی طرف سے دشمن نے یہ چاہا کہ ہم نے اس مجسمہ عزت خانوادے کو رسوا کرنا ہے، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے رسوا کوئی نہیں کر سکتا. علی کی بیٹی کے خطبہ اور زین العابدین کے خطاب نے یزیدیت کے ارادے مٹی میں ملائے. قیامت تک کے لیے بقا مل گئی کربلا کو، کیونکہ اس کے پہلی وجہ ارادہ الہی، دوسری وجہ حسین کے ساتھیوں کا کردار، تیسری وجہ خود حسین کی رہبری، اور چوتھی شریکت الحسین کا کردار. عزاداروں، جب ابراہیم اسماعیل کو لے کے واپس آیا، حاجرہ نے گردن پر لال نشان دیکھا، سرخ نشان.
تڑپ کے پوچھا ہے اسماعیل گلے پہ یہ سرخ نشان کیسا؟ اسماعیل نے سارا واقعہ بتایا. یوں بابا نے گلے پہ چھری رکھی تھی، چلانے لگے تھے، راہ خدا میں ذبح کرنے لگے تھے، لیکن اللہ نے بدلے میں جنت سے دمبا بھیج دیا اور چھری نہیں چلی میں بچ گئی. جناب ہاجرہ کہتی ہے اسماعیل اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ تڑپ کے گری زمین پر بچ کھا گئی. بعض علماء پڑھتے ہیں کہ اسی غم میں دنیا سے رخصت ہو گئی. میں کہوں گا ہاجرہ تو نے فقط ایک لال نشان دیکھا، قربان کربلا کی ہاجرہ زینب پر 70 قدم کا فاصلہ، شمر کا خنجر چلتا رہا، علی کی بیٹی کھڑی دیکھتی رہی، منتیں کرتی رہی اور کہہ رہی تھی ابن سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، ابو عبداللہ مارے جا رہے ہیں. کبھی جب بس نہ چلا تو پھر فرماتی معافی کو مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ عزیزوں کربلا کے میدان میں علی کی بیٹی کے سامنے سر حسین جدا ہو گیا، سر حسین جدا ہو گیا. بس ایک جملہ حسین کی محبت کا، حسین کو بڑی محبت تھی سکینہ سے. عزیزوں جب حسین مارے گئے ذوالجنا آگے بڑھا، اپنی پیشانی کو رنگین کیا، خون حسین سے آیا ہے خیام حسینی کے سامنے، عجیب انداز سے ایک آواز نکالی. کربلا کی میدان میں ذوالجنا کی آواز گونجی، خیام میں یہ آواز پہنچی. بیویاں جب باہر نکلی کیا منظر تھا، کیا منظر تھا، سواری تو تھی سوار نہ تھا، زین ڈھلکی ہوئی، لجامیں کھٹی ہوئی، بیویوں نے چاروں طرف سے ہلکا سا بنایا، وہاں حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی. حسین کی لاڈلی سکینہ آگے بڑھی، ذوالجنا کی جھکی ہوئی گردن میں اس بچی نے اپنی ماہیں ڈالی، گلے سے لگایا، گویا دل کا ایک حال کہنے لگی ہے. سکینہ کہہ رہی ہے یا جواد آبی حال سو کے آبی ہم کو دلام شانا، میرے بابا کا گھوڑا مجھے یہ بتا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا کسی نے پانی بھی پلایا؟ اللہ رحمت اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج آغا شفا حسین نجفی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت آل اطہار بلند صلوات. محمد اللہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن
على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي أعماره العاد، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. درود محمد مرحوم مجلسی نے علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنے روایات کا مایہ-ناز مجموعہ بہار الانوار، پرانی اس کی 25 جلدیں ہوتی تھی، ابھی چھوٹی جلدوں میں 110 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کی جلد نمبر 91 کی شروع میں ایک باب باندھا ہے، باب فضل الصلاۃ علی محمد و آل محمد. اس باب میں ان روایات کو بیان کیا ہے، احادیث کو جن میں محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے. بیسوں روایتیں ہیں، ان میں سے ایک بطور نمونہ اور بطور تبرک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امیر المؤمنین فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا مجھ سے: الا ابشرک یا علی، علی آج میں تمہیں ایک بشارت اور خوشخبری نہ دوں؟ قلت بلی بابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور خوشخبری سنائیں. فإنک لم تزل تبشرنا بكل خیر، آپ ہمیں ہمیشہ خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا: اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب. آنفا ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے عجیب خبر سنائی ہے. جس خبر کو رسول خدا عجیب کہیں وہ کتنی عجیب ہوگی. اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب. آنفا ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے عجیب خبر سنائی ہے. قلت وما اخبرک یا رسول اللہ، وہ خبر کیا ہے جبرائیل امین نے کون سی خبر دی ہے؟ فرمایا جبرائیل نے یہ خبر سنائی ہے: من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، جو آدمی مجھ پر صلوات بھیجے اور پھر میرا نام لے کے رک نہ جائے اور میرے ساتھ میری آل پاک کا بھی نام لے کے ان پر بھی صلوات بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس مومن کے لیے کھول دیے.
اگرچہ یہ عربی لفظ کا ترجمہ بھی ذہن میں رہنا تو اچھا ہے. یہ ضم غال کے بعد اگر نون کو زبر دیں ذنب وہ اس کا مطلب دم بنتا ہے. دم اگر اس کو جزم دے ضم کو پڑھیں وہ اس کا مطلب گناہ ہوتا ہے. تو مذنب گناہگار کہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مُذْنِبًا خَطَّاءً اگرچہ یہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والا مومن گناہگار اور بہت بڑا خطا کار کیوں نہ ہو. خطا سے غیر مبالغہ ہے. اگرچہ گناہگار اور بہت بڑا خطا کار کیوں نہ ہو اس صلوات کے نتیجے میں آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. آگے وَتَحُدُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ اور صلوات کے نتیجے میں یہ صلوات بھیجنے والے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں بخشے جاتے ہیں یا مٹتے ہیں جس طرح موسم خزان کی سردی سے درخت کے پتے. عجیب ہے. بالکل یہی الفاظ رسول خدا کے 5 وقت کی نماز کے بارے میں بھی ہے. صلوات کے بارے میں فرمایا تحد الذنوب حتى الورق. صلوات کے نتیجے میں گناہ اس طرح بخشے جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں خزان کے موسم میں. اور نماز کے بارے میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 197 اٹھا کے دیکھیں آپ کے گھر میں ہوگی مفتی صاحب کے حساب سے خطبہ نمبر 197. اس میں آپ نے نماز کے بارے میں ایک مستقل البتہ چھوٹا سا خطبہ دیا ہے. تعاہدوا امر الصلاۃ نماز کا خیال رکھو. وحافظوا علیہا اس کی پابندی کرو. واستغفروا بہا کثرت سے پڑھا کرو. وتقربوا بہا نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو. اس کے بعد فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. اچھا یہ قرآن کی یہ سورہ مدثر کی آیت ہے. اس کے شروع کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں نے جنت میں بیٹھ کے جہنمیوں سے یہ پوچھا تم کو کس گناہ کے نتیجے میں جہنم میں ڈالا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کے جو فاصلے ہیں نا یہاں کی طرح نہیں ہے. زمانہ اور مکان کے فاصلے یعنی محل وقوع کہیں یا کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ جنتی جہنمیوں کے حالات سے آگاہ ہوں گے ان کی باتیں سن سکیں گے اور جہنمی جنتیوں کی باتیں بھی سن سکیں گے ان کے حالات سے آگاہ ہوں گے. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. انسان بہت سارے اعمال کے نتیجے میں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے. ما سلککم فی سقر تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قالوا لم نکن من المصلین. یہ جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم تارک الصلاۃ تھے. اور آگے اور بھی چیزیں ہیں. وَلَمْ نَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے تھے اور آخر میں ہے آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں مل کے جہنم کی آگ میں سزا بھگتنے کی سزا کے اسباب میں سے ایک نماز نہ پڑھنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ بالحکمت علی باب الرجل. حضرت نے فرمایا ہے یہ تمہاری 5 وقت کی نماز اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو اور یغتسل منها کل یوم 5 مرات اور اس گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا نامہ میرے الفاظ میں بریکٹ میں صابن لگا کے مثلا نہائے. عام طور پر بندہ صابن لگا کے نہاتا ہے. آپ ہو جاتا ہے گھر میں لگی ہو ایسی پانی ڈالتا ہے ورنہ میں تجھے دور کرنے کے لیے صابن ضرور لگاتے ہیں. آپ لیکس لگاتے ہیں لائف بوائے لگاتے ہیں. یا غسل میں ناخن لے اور 5 لگاتے ہیں. دن میں 5 مرتبہ وہ نہاتا ہو غسل کرتا ہو
فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر گرم چشم پھوٹتا ہو اور وہ مالک کے مکان دن میں 5 مرتبہ بلا ناغا نہاتا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں کہ اس کے جسم پر کوئی میل تجھے باقی رہ جائے۔ اسی طرح فإنها، یہ نماز تحط الذنوب حتى الورق، یہ نماز بھی تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے یا مٹاتی ہے جس طرح یہ موسم خاص میں جس طرح وہ گرم پانی بدن سے میل کچیل کو فإنها تحط الذنوب حتى الورق۔ ایک بڑا دلچسپ مقام میں کروں، احکام جو ہے نا، احکام کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، یہ اس کے احکام پانی کی قسموں سے شروع ہوتے ہیں۔ پانی یا مضاف ہے یا مطلق ہے، قلیل ہے، پر ہے، بارش کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، وہ پانی کی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ اچھا یہ بھی پانی، گلاس کا پانی، اس سے اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، پر ہے اس سے کیا طریقہ ہے، جاری پانی سے کیا طریقہ ہے۔ پانی کی قسموں سے یہ آپ کی کتاب، فقہ کی کتاب شروع ہوتی ہے، اور حدود و دیات و تعزیرات، وہ جرائم کی سزا، شراب خور کی کیا سزا ہے، زانی کی کیا سزا ہے، وہ وہاں تک 5 قرآن کی آیات 500 ہیں، احکام کے بارے میں قرآن کی آیات 500 ہیں، روایات 60,000۔ نوٹ کر لیں اس فگر اور عدد کو جی۔ احکام کے بارے میں ٹوٹل جو روایات ہیں ائمہ خدا علیہ السلام کی، وہ کتنی ہیں؟ 60,000۔ 60,000 میں سے 1/3 یعنی 20,000 کا تعلق نماز اور نماز کی تیاری سے متعلق ہے۔ فإنها تحط الذنوب حتى الورق۔ اس کے بعد فرمایا ومن صلى علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے لیکن میری آگ پر صلوات نہ بھیجے، جسے اکثر آپ دیکھیں گے چینلوں پر، ممبروں پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حج پر بھی جاتے ہیں، وہاں کی طرف دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے صلو علی النبی صلو علی النبی صلو علی النبی۔ اس صلوات کو آن حضرت نے ناقص فرمایا ہے، جو جس میں آل کا ذکر نہ کیا ہوا ہو، سختی سے منع فرمایا ہے، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، ناقص درود نہ بھیجا کرو میرے اوپر۔ لیکن وہ مسئلہ تو بترا یا رسول اللہ، یہ بترا ناقص درود کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان تقولوا اللہم صل علی محمد وتمسکوا، اب اللہم صلی کہیں یا اللہم کے بغیر ویسے ہی ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور نظر کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ تو حذف کرو۔ فرمایا یہ ناقص درود ہے۔ قولو، جب بھی مجھ پر درود بھیجنا ہو، تشہد میں بھیجنا ہو، ممبر کے اوپر بیٹھ کے بھیجنا ہو، مجمع کے اندر بیٹھ کے بھیجنا ہو، قولو، اس طرح درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل۔ گناہ بڑھتے ہیں، ثواب کتنا ہے وہ طولانی روایت معراج سے متعلق ہے، وہ عرض نہیں کروں گا۔ اس پوری روایت کا خلاصہ یا اس کی جان اور روح روان یہ ہے، ان حضرت نے فرمایا ہے کہ وہاں کے فرشتوں کے حوالے سے کہ جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں نا، دن کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی ہے، خشکی کے اوپر ہوتی ہے، سمندر کے اوپر ہوتی ہے، بوندا باری ہوتی ہے، موسلادھار بارش ہوتی ہے، بارش کے قطروں کو جو فرشتے لکھتے ہیں یا ان کو شمار کرتے ہیں، وہ فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی ہے جو الحمدللہ
ہمارے بچے کو بھی اگر عربی متن یاد نہ ہو ترجمہ اس کا ضرور یاد ہے۔ متفق علیہ بین الفریقین، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو سنی بھی حدیث رسول مانتا ہو اور شیعہ بھی حدیث رسول مانتا ہو۔ جس طرح انی تارک فیکم الثقلین پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ رسول نے فرمایا ہے، اسی طرح من کنت مولاه فهذا علی مولا پر کی تمام شیعہ سنیوں کا اتفاق ہے۔ اس کے ترجمے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور کرتے ہیں اور اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن متن حدیث کا کلام رسول خدا ہونے میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث شریف جو آپ سب کو زبانی یاد ہے، اس کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو پہلے یہ سوچ سامنے نہیں آئی تھی، آج کل یہ سوچ سامنے آ رہی ہے۔ وہ پاکستان کے اہل منبر اور یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جو ہے نا لوگوں کے، اور پاکستان کے باہر بھی عرب ممالک میں بھی ابھی یہ سوچ جو ہے سامنے آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا ہے، مگر قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اپنا دین قرآن سے لے لو، اپنے عقائد، دین کس چیز کا نام ہے؟ عقیدت و جہاد، عقیدہ اور عملی جد و جہاد کا نام ہے۔ دین خدا کو ماننا، اس کی وحدانیت کو ماننا، ان حضرت کو خاتم الانبیاء ماننا، اور ہمارا عقیدے کے مطابق عدل الہی ہے، امامت نبوت ہے، یہ عقائد ہیں۔ اور عملی زندگی میں عبادات آتی ہیں، معاملات، لین دین، نکاح، طلاق، دین اسی کا نام ہے عقیدت و جہاد۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ بات، ان الدین یا الاسلام عقیدت و جہاد، یہ دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور عملی جد و جہاد، یہ دونوں چیزوں کا نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن سے لو۔ اہل بیت سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت سے تمسک کا مطلب اہل بیت سے دین لینا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا احترام کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ یا ان کی زبان میں ہم تو یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ لیکن اہل بیت سے تمسک کا مطلب یہ ہے۔ کچھ مرحومین کی کلپ چل رہے ہیں آج کل، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مولوی اسحاق فیصل آباد والے مولوی اسحاق، اس کی کلپ میں نے سنی ہے، اور ادھر زندو میں سے کوئی انجینئر محمد علی بھی اس سوچ کا مالک ہے، اہل بیت کا احترام کرتا ہے اور دفاع بھی کرتا ہے، لیکن کہتے دین ان سے لینے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اسلام نے اپنے بعد ایک خلیفہ چھوڑا ہے، اور وہ خلیفہ قرآن ہے۔ کسی کو اپنے بعد خلیفہ کے طور پر نامزد یا معین نہیں کیا، پر فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ میرا خلیفہ ہے، قرآن خانہ جی سے دین سے لے لو۔ اچھا جی، قرآن میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ کتنا لکھا ہے قرآن کے اندر؟ نماز کا کتنا فیصد طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز پڑھو، زکات دو، نماز پڑھو، زکات دو، زیادہ سے زیادہ رکوع فرکعوا مع الراکعین۔ ذکر کا نام آیا ہے، نہ صبح کی رکعت کا ذکر ہے، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور روزہ تم پر اسی طرح فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح گزشتہ اقوام پر فرض تھا۔ کتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ یہ قرآن میں وآتوا الزکاۃ، کتنی چیزوں میں زکات دینی ہے؟ ہمارے فقہ میں 9 چیزوں کی ہم زکات دیتے ہیں، 9 چیزوں کی زکات۔ یہ گندم، جو، کھجور، کشمش، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں،
सोना चांदी बशर्ते की सिक्के की सूरत में हो। पुराने जमाने में सोने का दीनार होता था, चांदी का दिरहम होता था, उसी से बाजार में कारोबार होता था, लेन देन खरीद फरोख्त होता था। 9 चीजों में से कितनी चीजों का कुरान में जिक्र है? ये जो आयत आप सुनते ला रात वाला याद इल्ला की किताब मुबीन, हर खुश को तर का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। आपके पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कितने किस्म का फल पाया जाता है? 2-3 फलों का कुरान में नाम है। हाँ, आपकी गुलवाल का मशहूर फल किन्नू, इसका जिक्र है कहीं? पाकिस्तान का मशहूर फल कौमी फल आम। हाँ, जाए बाहर के ममालिक में पाकिस्तान का किन्नू खाएंगे, पाकिस्तान का इनका जिक्र है कहीं? अमरूद का कहीं जिक्र है, लोकान का कहीं जिक्र है? हाँ, वो क्या कहते हैं, जिक्र नहीं है। सब्जियों में से कितनी सब्जियों का जिक्र है भाई? न करेले का जिक्र है, न कद्दू का जिक्र है, न बैंगन का जिक्र है। फिर कैसे खुदा ने फरमाया हर खुश को तर का जिक्र कुरान के अंदर? ये आप एक गलत फहमिश में न रहे। हाँ, यानी अल्लाह ताला ने दीन से मुतालिक, वो भी दीन से मुतालिक मोटी मोटी बातों को बयान किया है। मोटी मोटी बातों को तफसील आपको बताई है सकलैन ने, तफसील आपको बताई है मोहम्मद और आल मोहम्मद ने। कुरान से तमस्सुक करोगे, यानी दीन को कुरान से लोगे और अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो हरगिज़ गुमराह न होगे। 80% दीन के मसाइल कुरान में नहीं है, हमें सुन्नत ने बताया है। हाँ, ये बात मानो और हम सब इस बात को तस्लीम करते हैं। सुन्नी भी तस्लीम करता है, शिया भी तस्लीम करता है कि रसूल खुदा से दीन लेने के पाबंद है। रसूल खुदा से फर्क ये है कि मैं रसूल खुदा से दीन लेता हूँ अहले बैत के वास्ते से, और आप रसूल खुदा से दीन लेते हैं हाँ सहाबे किराम के वास्ते से। फर्क हमारा सिर्फ इतना है। और बिहार और अनवार की जिल्द नंबर 5 में इमाम जाफर सादिक फरमाया कुल्लमा लम यखरुज मिन हाज़ल बैत फहुव बातिल। दीन की जो बात, चाहे उसका ताल्लुक अकाईद से हो, इबादत से हो, मामलात यानी लेन देन से हो, या हुदूद व ताज़ीरात से हो, दीन की जो बात इस घराने से नहीं मिल जाएगी वो गलत और बातिल है। नमाज का जो तरीका, वुज़ू का जो तरीका, हाँ निकाह और तलाक का जो तरीका है, बहुत पहले ये जब आमिर लियाकत वो आलिम लाइन प्रोग्राम करता था जियो टीवी पर, वहाँ जो मौलवी साहब थे ऑफ द रिकॉर्ड, अलबत्ता ऑफ द रिकॉर्ड फैसल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ऑफिसर थे, काफी बड़ी उनकी दाढ़ी थी। ऐसी ही चाय के वक्फे में मैंने उनसे एक मसला पूछा कि सूरह तलाक की आयत नंबर 2 में कुरान ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहे फशहदू लहू अदलैन मिनकुम, तुम में से 2 आदिल गवाहों को गवाह बनाओ। ठीक है, उनकी मौजूदगी में उनके रूबरू सूरह तलाक जारी करो, सेगा तलाक जारी करो। तो मैंने कहा कि अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ निकाह में गवाहों की मौजूदगी जरूरी नहीं है। मुझे एक खातून ने वकील बनाया है और एक लड़के को ने मुझे वकील बनाया है, दोनों को मैं जानता हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, और बंद कमरे में अनका ये निकाह होती है। अगरचे आपके निकाहनामे में 6 गवाहों का तज़किरा है, 6 गवाहों का ना, तो पता नहीं शादी के 2 गवाह होते हैं, दुल्हा के वकील के तकर्रुर के 2 गवाह होते हैं, दुल्हन के तकर्रुर के 2 गवाह होते हैं, दुल्हन के वकील के तकर्रुर के 2 गवाह होते हैं, दुल्हा के वकील के, ये सब वो कागजी कार्रवाई है। शरई नुक्ते निगाह से निकाह में गवाहों की मौजूदगी जरूरी नहीं है, जबकि तलाक में गवाहों की मौजूदगी जरूरी है। मैंने कहा जब सेगे तलाक आपका
سورہ طلاق میں جب خدا نے فرمایا ہے 2 عادل گواہوں کے سامنے دو، تو پھر آپ کیوں ضروری نہیں سمجھتے طلاق میں گواہوں کی موجودگی کو؟ وہ کہنے لگے اصل میں نجیسی صاحب بات یہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ اسی ڈرخایا ہے نا، ان کے پاس کوئی خاص دینی معلومات نہیں تھے۔ کہا نجیسی صاحب اصل بات یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں عادل ملتے نہیں، عادل ملتے نہیں کہ نکاح پہلے ہوتا ہے یا طلاق پہلے ہوتی ہے؟ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت گواہ ہوتے ہیں، اور جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو سارے گواہ غائب ہو جاتے ہیں یا مرحوم ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ نکاح کا طریقہ، طلاق کا فرمان کلما لم یخرج من هذا البیت، عقائد ہو، توحید اس گھرانے کی توحید معتبر ہے، کسی اور گھرانے کی توحید معتبر نہیں ہے۔ اور مکاتب فکر میں اور گھرانوں سے جو دین لیا جائے گا، اس دین میں خدا کے ہاتھ پاؤں ہیں، اس مکتب میں خدا کی ٹانگیں ہیں، اس مکتب میں خدا آتا جاتا ہے، اس مکتب میں خدا کا وزن ہے۔ وہ جب عرش پر بیٹھتا ہے تو چاروں طرف عرش کے اللہ کی اپنی 4 انگلیوں کے برابر خدا کا گوشت لٹک رہا ہوتا ہے، اور خدا کے وزن کی وجہ سے عرش چرچرا رہا ہوتا ہے۔ جس گھرانے سے یہ دین لیا جائے گا وہ دین باطل ہے، غلط ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت کسی کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی نہیں، یعنی گمراہی سے بچانے میں، یہ توجہ طلب نکتہ ہے، گمراہی سے بچانے میں قرآن پر عمل اور اہل بیت سے محبت کا رول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت سے محبت کا بنیادی کردار ہے۔ اس بات میں آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے اگر اہل بیت کی محبت گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہوتی، بہت سارے ہندو نہ رہتے۔ ہندو نے دیوان لکھے ہیں امام حسین کے بارے میں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سکھ امام حسین سے محبت کی وجہ سے آپ کی عزاداری میں آ کے شریک ہوتے ہیں۔ روز عاشور میرے خیال مجھ سے کسی نے مثلا پوچھا، آغا صاحب وہ ایک جگہ پر ایک سکھ نے جو ہے نا وہ بنایا ہوا، وہ سبیل لگائی ہوئی ہے، اور اس میں وہ ہاتھ بھی اس کا پڑتا ہے، برتن ہوتا ہے، گلاس ہوتا ہے، ہم اس کے ہاتھ سے پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ آپ کے خیال میں نے اس کو کیا جواب دیا ہوگا؟ لیکن آپ کے دل میں اس بیچارے کے لیے نرم گوشہ ہے، خاموش ہو گئے، ورنہ بیک زبان آپ کو کہنا چاہیے تھا نہیں پی سکتے، وہ نجیس ہے۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہو جاتا، وہ خدا کا منکر ہے۔ خدا کا منکر ناپاک ہوتا ہے، ہندو ناپاک ہے، سکھ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ ہم اس کی محبت کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کو موقع بھی دیتے ہیں، مجالس میں ان کو روکتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاتھ سے کھانا جائز۔ ایک ہندو خاتون، سکھ خاتون، وہ آٹا گوندھ کی چپاتی بنائے گی، سبزی کاٹ کے پکا کے دے گی، کپڑے آپ کو دھو کے دے گی، آپ ان پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ہندو ہے لیکن اہل بیت کی شان میں سکھوں کے ناطے آپ خود دیکھیں، ہندوؤں کی جو ہے نا وہ دیوان دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جو خدا کے قائل ہیں لیکن رسول کے قائل نہیں ہیں۔ عیسائی ہمارے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، یہودی ہمارے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، لیکن خدا کا وہ قائل ہے، اہل کتاب ہے، وہ تورات کا قائل ہے، انجیل کا قائل ہے، زبور کا قائل ہے، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کا وہ منکر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، عیسائی اور یہودی اور مجوسی یہ گمراہ ہیں یا ہدایت یافتہ ہیں؟ گمراہ ہے بھائی، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ان کے دل میں علی کی محبت ہے۔ جو جڑتا اب اس دنیا میں نہیں رہا، جڑتا اس نے امیر المومنین کی شان کی کتاب لکھی ہے، جو کوئی علی کی جس صفت اور فضیلت سے زیادہ متاثر ہوتا تھا وہ کتاب لکھتا تھا علی کی شان میں۔ اس امیر المومنین کی عدالت سے متاثر ہو کے کتاب لکھی ہے، اور اپنی کتاب کا نام رکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔
انسانی عدالت کی آواز الامام علی، یعنی اس نے امام علی کا نام اپنے وہ عقیدے کے مطابق انسانی عدالت کا وہ ہے نام رکھا ہے، انسانی عدالت کی آواز۔ جو علی کے بارے میں پوری کتاب لکھتا ہے، آپ کے خیال میں اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ جس کی دشمن کے بارے میں کبھی بھی کوئی انسان کتاب نہیں لکھتا۔ سلیمان کتانی آیت اللہ ہوئی اور آیت اللہ حکیم مرحوم کی تک وہ زندہ تھا۔ 25 آپ نیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب پر جائیں، سلمان کتانی لکھیں، اس کی تالیفات تصنیفات آپ کو سامنے آ جائیں۔ 25 کتابیں لکھی ہے عیسائی سلمان کتانی نے اہل بیت کے بارے میں، 25 کتابیں، اور انہی دو مراجع تقلید کے زمانے میں مقابلہ ہوتا ہے، بھئی علی کی شان میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ شیعوں نے حصہ لیا، سنیوں نے حصہ لیا، عیسائیوں نے حصہ لیا، پہلا انعام اس عیسائی سلمان کتانی نے لیا، اور اس کی کتاب کا نام ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، وہ پی ڈی ایف کی صورت میں میرے پاس کتاب بھی موجود ہے۔ امیر المؤمنین کے بارے میں اس نے جو کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب کا نام رکھا ہے علیٌ متراس و نبراس، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ پتہ یہ چلا کہ صرف محبت اہل بیت کی وہ آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور مجھے واضح الفاظ میں یہ عرض کرنے دیں کہ اہل بیت کی محبت آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتی، اہل بیت کی اطاعت آپ کو گمراہی سے بچائے گی۔ ان کی اطاعت بچاتی ہے صرف محبت، وہ تو ان کے کمالات کی وجہ سے ہندو بھی ان سے محبت کرتا ہے، سکھ بھی محبت کرتا ہے، اور عیسائی بھی ان سے محبت کر کے یہ ان کی شان میں کتابیں لکھتا ہے۔ 2 قدم اور آگے بڑھے، رسول کے بھی قائل ہیں، رسول کے رسالت کا قائل ہے، لیکن علی کی اور اولاد علی کی امامت کا قائل نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ٹھاک کتابیں لکھی ہیں۔ علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، علی کی امامت کے منکروں نے کتابیں لکھی ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ خصائص سے نسائی کی 11 سزا بھگتنا پڑی ہے، کوڑے کھانے پڑے ہیں، علی کی شان میں کتاب۔ مسند احمد بن حنبل، اتنے اہل سنت علماء نے علی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، ان کے دل میں علی کی محبت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں؟ ہندو کے بارے میں کتنی جلدی جواب نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ شیعوں کے ہاں بھی ہے یہ، اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے۔ من سرہ ان یحیی حیاتی، رسول خدا فرماتے ہیں جو جس شخص کو میں محمد مصطفیٰ جیسی زندگی چاہیے ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو میری جیسی زندگی نصیب ہو، وَيَمُوتَ بِمَمَاتِي، اور اس کو میں محمد جیسی موت اگر وہ چاہتا ہے، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَهَا اللَّهُ بِيَدِهِ، اور اس جنت میں جا کے رہنا چاہتا ہے جس کے پھلدار درخت کو اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے لگایا ہے۔ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، اسے چاہیے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ حال ہی میں ابھی 1-2 سال ہوئے ہیں، امیر المؤمنین کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے عربی میں، علی امام بنص صفاتہ و صفات ذاتہ۔ علی اپنی ذاتی صفات اور کمالات کی وجہ سے امامت کا حقدار ہے۔ اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے انہوں نے، اہل سنت کے حوالے سے نقل کی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں لما انتہا بنا السیر الى السماء الرابعہ، یہ ہمارے معراج کا سفر کا سلسلہ جب 4تھے آسمان تک پہنچا، نظرت الى بیت من یاقوت احمر،
مجھے ایک سرخ یاقوت کے بنا ہوا ایک گھر نظر آیا، سرخ۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ گائیڈ کے طور پر ساتھ تھا نا، کہا یہ جو آپ کو سرخ گھر نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی عام بندے کا سیٹ کا گھر نہیں ہے، یہ بیت المعمور ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز ادا کریں۔ حدیث کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ وہ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ جبرائیل نے کہا صبح کی نماز کا نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اس شیخ صاحب نے جو روایت لکھی ہے اس میں انبیاء ہے، کتنے انبیاء تھے اس کا ذکر ہے۔ ہماری کتابوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء کو بلایا گیا، سب بندی ہوئی نماز کے لیے۔ 1,24,000 انبیاء نے صفیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ ان انبیاء کی امامت کے فرائض انجام۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ چکے، سلام پڑھا، سلام پھیرا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے؟ جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے فارغ ہو گئے، نادانی ملک، ایک فرشتے نے مجھے پکار کے کہا، رسول خدا سے کہا یا نبی اللہ صلہم، یہ جن انبیاء نے آپ کی اقتداء کی نماز پڑھی ہے نا، صلہم، ان سے ذرا پوچھیں علامت و عشتم قبلی، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک انبیاء سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے، غیر مشروط طور پر بنا کے بھیجا ہے، کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے یا کوئی شرط کنڈیشن کیا یا ایسے بھیجا ہے؟ انبیاء نے جواب دیا بعثنا علی الاقرار بولایتک وولایت علی بن ابی طالب نے۔ گمراہی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مرحوم صدوق کی نہیں بلکہ کے 2 کتابچے ہیں، ایک فضائل شیعہ اور ایک صفات۔ پھر بقی کا ٹائم ہے بھائی، یہ موقع آ گئے ہیں۔ 2 کتابیں ہیں مرحوم صدوق کی، دونوں کتابیں آپ کو پاس ہونی چاہیے۔ وہ بجلی میں 2 تاریں ہوتی ہیں نا، ایک پتہ نہیں نیگیٹو اور پازیٹو، دونوں کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ فضائل شیعہ آپ کے پاس بھی، صفات شیعہ نہ ہوئی پھر کہیں گے آپ بھائی دم بس طلب ہے، بس ٹھیک ہے جی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے کھڑی ہے، نقب ہے۔ صفات شیعہ کو پڑھیں گے کافی پریشان ہوں گے، ہو سکتا ہے اپن کو مایوسی ہو جائے، لہذا دونوں کو ساتھ رکھیں تاکہ بیلنس برابر ہے۔ صرف فضائل شیعہ کی جو پہلی حدیث ہے نا، پہلی حدیث وہ خاصت قرآنی ہے، میں اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس مہدی کی فضائل کا ذکر ہے، ایک قرآنی روایت کے نتیجے میں جو علی کے فضائل کو بیان کرے اس کے بھی خدا گناہ بخشتا ہے، جو کسی محفل میلاد یا مجلس ادا میں بیٹھ کے فضائل کو سنے اس کے بھی گناہ بخشتا ہے، مطالعے کرے، مطالعے پڑھے علی کے فضائل کو اس کے بھی گناہ بخشتا ہے۔ اور ایک فضیلت من کتب فضیلۃ من فضائل علی لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقي منه رسم، جب تک اس تحریر کے آثار باقی ہیں اللہ کے فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے۔ اچھا یہ عبداللہ بن عمر آخری راوی جو ہے نا جن کا سلسلہ پہنچتا ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سألنا رسول اللہ، یہ بڑا بامانہ جو ہے نا وہ فرمان ہے، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن علی بن ابی طالب علیہ السلام فغضبا،
ہم نے رسول خدا سے علی کے بارے میں سوال کیا اور غضبناک ہو گئے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی ہم نے پوچھا تھا علی کہاں ہیں، اب غضبناک ہو گئے. علی کی طبیعت ٹھیک ہے، اس سے غضبناک ہو گئے؟ نہیں. یہ ایک موقع نہیں تھا، مختلف موقعوں پر آ کے رسول خدا کے پاس شکایتیں لگاتے تھے، تحفظات کا اظہار کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے امیر المومنین پر. یہ مراد ہے. ہاں علی کی خیریت کا دریافت کریں تو رسول خدا غضبناک ہوتے ہیں؟ نہیں. جب فغضب آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا مال بال اقوام یذکرون من منزلته عند اللہ کمنزلتی. یہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، میرے سامنے اس ہستی کی خلاف زبان کھولتے ہیں جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو میں محمد مصطفیٰ کا ہے. یذکرون من منزلته عند اللہ کمنزلتی. اس کے بعد فرمایا ومقام کمقامی، اور اس کا وہی مقام ہے جو میرا مقام ہے. الا النبوۃ، ہاں میرے پاس نبوت ہے لیکن علی کے پاس نبوت نہیں ہے. ہاں ولایت ہے، علی کے پاس نبوت ہے نہیں ہے. الا من احب علیا، یاد رکھو جو علی سے محبت کرے گا، احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا. اور ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، اور جس سے خدا راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ صلے کے طور پر جنت میں اس کو جگہ دیتا ہے. اچھا جی، اللہ ومن احب علیا استغفرت له الملائکہ وفتحت له ابواب الجنہ يدخل من ای باب شاء بغیر حساب. یہ معمولی آدمی کا نقل کرتا فرمان نہیں ہے. یا جو علی کو سے محبت کرے یہ وہ اس کے لیے آسمان کی فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے یہ 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہیں آپ داخل ہوں. اچھا جی، حدیث پرانی ہے، مجھے ابھی اثر روح مطلب آپ کو بتانا ہے. صرف محبت ایک کافر کرے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. صرف محبت ایک عیسائی کرے وہ کافی نہیں ہے. صرف محبت ایک اہل سنت کرے وہ کافی نہیں ہے. صرف محبت ایک شیعہ کرے. میں نے اپنے ابھی گاڑی میں آتے وقت نا، یعنی موجودہ دور کے انسانوں کی 5 کیٹیگریاں کی ہیں. نمبر 1 خدا کا منکر، نمبر 2 خدا کا قائل مگر رسول کا منکر، نمبر 3 رسول کا قائل لیکن امام کا منکر، نمبر 4 امام کا قائل مگر بے عمل، اور آخری انسان امام کا قائل اور امام کا اطاعت گزار. یہی علی جو کہتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں الا من احب علیا، ہاں اس کے ساتھ یہ بھی ہے الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من حوض الکوثر. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنی زندگی میں کوثر کے جام نہ پیے، وَيَأْكُلَ مِنْ طُوبَى، اور شجر طوبہ کا پھل نہ کھائے. وَلَا يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اس وقت تک تو وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اسی زندگی میں دنیا میں ہی جنت میں اپنا کام نہ دے گا. اچھا آئیے تمام خوشخبریوں کا ازالہ. علی ایک کلام، وہ ایک کتاب ہے معروف صدوق نے خصال میں لکھا ہے. ایک نشست میں اپنے اصحاب کے سامنے 400 ابواب بیان کیے علی نے. ان میں سے ایک جملہ یہ ہے جو آپ نے اپنے دل و دماغ کے اوپر، ہاں اپنے دل کے صفحے کے اوپر نقش کرنا ہے. فرمایا من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کا دم بھرتا ہے نا پھر وہ کام کرے جو ہم کرتے ہیں.
یہ ہے کہ جس کو مرنے سے پہلے کوثر کا جام ملتا ہے، مرنے سے پہلے شجر طوبیٰ کا پھل کھاتا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ نواسۂ پیغمبر نے شہدائے کربلا کو اب ان کی شہادت سے پہلے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ہر ایک کو اس کا مقام دکھایا۔ مسلم یہ تیرا مقام ہے، حبیب یہ تیرا مقام ہے، اپنے اہل بیت کو ان کو وہ مقام دکھائے۔ لا یشرب من الکوثر، جب تک کوثر کا جام نہیں پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ آپ نے اب تک کسی ایسے بندے کے بارے میں سنا ہے جس نے مرنے سے پہلے کوثر کا جام پیا ہو؟ آپ نے شاید انہی عشرہ کی مجالس میں توجہ سے نہیں سنا ہوگا۔ ہم شکل پیغمبر جب اپنے بابا کے پاس آئے نا، وہ فرمایا العطش قد قتلنی وصدر الحدید اجهدنی، میرا بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ ابھی حضرت علی اکبر کی بھی شہادت نہیں پڑھ رہا، کیا فرمایا تھا؟ بیٹے جاؤ، تمہارے نانا تمہیں کوثر کے جام پلائیں گے۔ جب زخموں سے چور ہو کے زمین پر گرے، بابا کو پکارا اور پکار کے کہا کہ میں نانا کے ہاتھ سے وہ کوثر کے پانی سے سیراب ہو گیا، اور اپنے ہاتھ میں جام لے کے رسول خدا نانا آپ کے انتظار میں۔ مختصر سے صحیح پڑھنے میں نے یہ کربلا کے مسائل کے کئی مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ شہادتوں کا ہے، ایک مرحلہ شام غریبان کا ہے، ایک مرحلہ پھر آج قبور شام بالا کا۔ ہمارے ائمہ معصومین خصوصاً امام زین العابدین شہادت کے واقعات کا ذکر کر کے بھی روتے رہے، شہادت کے بعد کے واقعات کو بھی ذکر کر کے روتے رہے۔ بنی ہاشم کی خواتین نے جابر بن عبداللہ کے خدمت میں آ کے فرمایا کہ آپ جائیں اور امام زین العابدین سے اپنی طرف سے نا یہ ہمارے 2 پیغام پہنچا دیں، انہیں کہیں کہ اپنی عبادات کو کم کریں اور یہ رونے کا سلسلہ بھی کم کریں، ہمیں ان کی زندگی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ جابر نے پہلی ان کی فرمائش سنائی، آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو کہ وہ اپنی عبادات کو کم کروں؟ فوراً امیر المومنین کی عبادات کا دفتر کھولا، چند ورق الٹنے کے بعد فرمایا من یقدر علی عبادت علی، کس میں ہمت اور مجال ہے کہ امیر المومنین کی عبادت کے برابر عبادت کر سکے؟ وہ جس کا لقب زین العابدین ہے، جس کا لقب سجاد ہے، جی وہ یہ کہتے ہیں میں عبداللہ عبادت علی۔ اور جب دوسرا مرحلہ آیا رونے کا سلسلہ کم کریں، فرمایا قرآن میں پڑھو، قرآن میں ہے اللہ نے حضرت یعقوب کو 12 فرزند دیے تھے، ایک فرزند بچھڑ گیا تھا، یوسف بچھڑ گیا تھا، یعقوب کو معلوم تھا میرا بیٹا دنیا میں زندہ ہے مگر فراق اور جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اتنا روئے۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں سفید ہو گئی۔ پھر سجاد پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے بابا کو اپنے آس پاس قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم اس سے پوچھتے ہو اپنا رونے کا سلسلہ کم کریں، شہادت کے واقعات ہیں نا۔ اور جب کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ نے وہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ مصیبتیں دیکھی، دل خراش منظر بھی دیکھے، مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ بڑی مصیبت کہاں دیکھی؟ وہاں پھر کربلا کا ذکر نہیں کیا سیدی سجاد نے، ایک دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ فرمایا شام شام۔ شہادت کے بعد کا مرحلہ کیا تھا؟ شہادت کے بعد کا مرحلہ لوٹ کا تھا، لوٹ کا۔ سب سے پہلے انہوں نے بہت معذرت کے ساتھ مظلوم کربلا کو لوٹا۔ مقتل کی کتابوں میں ایک ظالم کا نام لکھا ہوا ہے، مولانا صاحب میرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھا ہے کہ آپ کا امامہ کس نے اتارا، اس ظالم کا نام لکھا ہوا ہے۔ رضا ابا کس نے اتاری، اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ کس ظالم نے ایک انگوٹھی کی خاطر انگلی کاٹی، اس ظالم کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ یہ امام کو لوٹا، اس کے بعد پھر اہل حرم کو لوٹنے کی نوبت آتی ہے۔ بس یہ ایک روایت عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ،
یہ بھی اس لیے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے ہاں ہم پر جو مسائل ڈھائے گئے ہیں ان کو ہماری شیعوں سے پوشیدہ مت رکھو، ان کو بتاؤ۔ یہ ایک روایت ہمیں کئی گھنٹے رلانے کے لیے کافی ہے۔ مختار کا جب انقلاب آیا نا اور قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوا، مالک اشتر کا بیٹا تھا ابراہیم کمانڈر، اس کی عدالت میں ملعون ابجر بن کعب کی پیشی ہوتی ہے۔ اس سے پوچھا بتا طریقہ پوچھ کے جو ظلم کیا ہوا ہوتا تھا اس کے مطابق اس کو سزا ملتی تھی۔ کہا سچ سچ بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے؟ قسمیں کھائی میں نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو شہید نہیں کیا۔ کہا کسی کو لوٹا ہو، کسی کو کوئی تماچا مارا ہو، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کے مطابق تمہیں سزا ملے گی۔ ظلم اتنا بڑا تھا عزادارو، اگر پہلی دفعہ اس کو سن کے ایک مومن کی روح اس کے بدن سے نکل جائے نا پھر بھی کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، جب دباؤ پڑا۔ اس ظالم نے کہا میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی ردا چھینی اور تم نے کیا کیا؟ میں نے علی کی بیٹی کی چادر چھیننے کے بعد علی کی بیٹی کی بالیوں کو گوشواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زور سے اپنی طرف کھینچا کہ وہ کانوں کو چھینتی ہوئی خردانوں بالیاں میرے ہاتھ میں آ گئی۔ ظالم پھر بیٹی اب میری آقا زادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قطع اللہ یدے، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وقت اللہ رجلے، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَ اللہ بنار دنیا قبل نار الآخرہ، آتش جہنم سے پہلے خدا تجھے دنیا کی آگ میں جلائے۔ خدا نے کس طرح تو نے مجھے حجاب اور پردے سے محروم کیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آقا دادی کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہو رہی ہے۔ لا حق اللہ سیدنا الدهر انتحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور جناب دے سامنے میں دعوت دیساں حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج ظہور حسین خان صاحب قبلہ مجلس حضران خطاب فرمائیں قبلہ سے ریاض واسطے باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم
ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر والله هذا باب الله الأكبر، من أراد النار فليأتي من هذا الباب. صدق ایک روایت جناب ابو ذر غفاری نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. مسجد نبوی کی سید الانبیاء کی خدمت میں بیٹھا تھا. اذ اقبل علی بن ابی طالب علیہ السلام، اسی اسلام میں مولد تقیان داخل ہوئے. فاشرق نور وجہ رسول اللہ، اپنے بھائی کو دیکھ کے سید الانبیاء کے چہرے کا نور خوشی سے چمکنے لگا. فقام الیہ، حضرت اپنے بھائی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. فضمہ الی صدرہ، حضرت نے علی علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا. وقبل بین عینیہ، اور سید الانبیاء نے اپنے بھائی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا. اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے: یا ابا ذر اتعرف هذا الداخل علینا، یہ ہستی جو ابھی ہمارے پاس آئی ہے، ابو ذر تم بھی ان کو پہچانتے ہو؟ مولا وہ ابن عمی وہ اخوک و ابو الحسنین زوج البتول فاطمہ سلام اللہ علیہ. مولا آپ کا بھائی ہے، آپ کا ابن عم ہے، زہرا کا شوہر ہے، اور حسنین کا بابا ہے، مومنین کا امیر ہے، نام علی ابن ابی طالب. حضرت نے فرمایا آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کچھ میں اپنے بھائی کی شان تجھے سنانا چاہتا ہوں. بہت طولانی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ یہ تھا: یا ابا ذر هذا واللہ باب اللہ الاکبر، اللہ کی قسم ابو ذر یہ میرا بھائی علی اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر کوئی خدا تک رسائی چاہتا ہے، اعظم اللہ باب اللہ الاکبر، اللہ کی قسم اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ. ومن اراد اللہ
فَلْيَأْتِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، جو اللہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اسی دروازے سے آئے، ورنہ خدا نہیں ملے گا۔ بعد از پیغمبر خدا اگر خدا تک پہنچنے کا ارادہ ہے تو فَلْيَأْتِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، اسی دروازے سے آئے جس کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اس دروازہ سے توحید حاصل کی، ان کا عقیدہ عین مطابق قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور جو اس دروازے سے ہٹے، آپ کے سامنے ہیں میرے بھائیوں ان کے عقائد جو اللہ کے بارے میں جو بول پھیلاتے ہیں، ہمیں اس کے تذکرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات سوچ رہا تھا اور وہ آپ سے عرض کرنا بھی مقصود ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا بدبخت، خود شیطان جو ہے شیطنت کی وجہ سے خداوند عالم نے جن ذرائع سے اپنی توحید منوائی نا، اس شیطان بدبخت نے اسی ذریعے سے لوگوں کو منحرف نہیں کیا۔ آپ تعریف کریں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے کیوں بھیجا؟ لوگوں کو ہدایت کرنے، اللہ تک پہنچائیں۔ اس شیطان نے اسی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو منحرف کیا، اور عیسیٰ روح اللہ کی بجائے عیسیٰ ابن اللہ کے نعرے لوگوں نے لگائے۔ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہاتھی بن کے آئے تھے، شیطان نے انہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا۔ میرے بہت فاضل بھائی تشریف فرما ہے، ایک روایت ہے سید الانبیاء کی کہ یا علی مثلک فی امتی کمثل عیسیٰ ابن مریم ابغضتہ الیہود فاتہمت امہ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى فَقَالُوا ابن اللہ۔ اے میرے ویر علی، تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ یہودیوں نے بغض رکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی بغض کی وجہ سے عیسیٰ کی بطول ماں پہ تہمت لگائی۔ بغض تھا یہودیوں کا۔ ابغضتہ الیہود، عیسیٰ کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان یہودیوں نے مریم جیسی بطول پہ تہمت لگائی۔ یا علی، تیری مثال بھی عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ میرے امت کے یہودی نما مسلمانوں نے تیرے ساتھ بغض کی وجہ سے تیرے بابا ابو طالب کے خلاف زبانیں کھولی۔ یہ حقیقت ہے، ورنہ روایات تو ہمیں یہ کہتی ہیں جب امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے
جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کسی نے غلط گفتگو کی تو حضرت نے فرمایا اگر ہمارے جد ابو طالب علیہ السلام میدان محشر میں سارے گناہگاروں کی شفاعت کر دیں خدا ان کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. لیکن اتنا کیوں بغض کیا علی علیہ السلام؟ یقین کرو حقیقت یہی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام سے بغض کیونکہ علی کا بابا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سے بغض کیونکہ زہرا کی ماں. ورنہ جو یہ دونوں موسم آپ خود اندازہ لگائیں اگر تحریک اسلام سے ان دو ہستیوں کو نکال دیا جائے تو پیچھے بچتا ہی کیا. لیکن کیسے بے قدر لوگ اور احسان فراموش بڑی سر میں پڑتے ہیں. بڑی حدیث پڑھی جاتی ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا انا وکافر کہاتین فی الجنہ. حدیث ہے سید الانبیاء. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ انسان جو کسی یتیم کی کفالت کرے جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح مل گئے. انا وکافل الیتیمین کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ کہ میں اور وہ بندہ جو کسی یتیم کی پرورش اور سرپرستی کرے ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں مل کے رہیں گے. جو عام یتیم کی کفالت کرے اس طرح مل کے رہے یتیم عبداللہ کی کفالت. میرے بھائیوں اور بزرگوں سوائے بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کوئی سبب نہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی ساتھ زبان درازی اور غلط نظریات. تو عرض کر رہا تھا سید الانبیاء نے فرمایا یا علی تیری مثال میری امت میں عیسی ابن مریم جیسی ہے. یہودیوں نے بغض رکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی بطول ماں پہ تہمت لگائی. میرے امتیوں نے آپ سے بغض کی وجہ سے آپ کے بابا ابو طالب علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کی. دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا احبتہم النصارى
یا علی نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت پھر بھی سلوات پڑھے تو حضرت کا وہ نورانی فرمان میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا تھا. فرمایا یا علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے. یہودیوں نے بغض رکھا, بطول ماں مریم پہ تہمت لگائی. جو میری امت کے یہودی نما ہے تیرے ساتھ بغض کی وجہ سے تیرے بابا پہ تہمت لگائی. احبت النصارى یا علی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں تجاوز کیا. فقالوا ابن اللہ, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کی بجائے ابن اللہ. یا علی تیری مثال میری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. خود سوچیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں جنہوں نے تجاوز کیا, علی بن ابی طالب علیہ السلام, شیطان نے انہی کے وسیلے سے لوگوں کو گمراہ کیا اور علی اللہ کے نعرے لگے. حاذا اللہ باب اللہ الاکبر, اللہ کی قسم یہ میرا بھائی علی اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اسی دروازے سے آئے. میرے بھائیوں برادران اہل تسنن نے بھی لکھا ہے کہ اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے یہ خطبات نہج البلاغہ نہ ہوتے ہمیں درس توحید دینے والا نہیں. اس لیے اگر دین سیکھنا ہے تو یہی دروازہ ہے. فرمایا حاذا اللہ القائم
بقسط اللہ، اللہ کی قسم ابو ذر میرے بعد نظام عدل الہی کو قائم کرنے والی ہستی یہی علی بن ابی طالب، القائم بقسط اللہ۔ اسی وجہ سے حتیٰ لکھ گئے ابن ابی الحدید جیسے اہل تسنن بھی، فی محراب المسجد لشدت عدل علی علیہ السلام، جو 19 کی صبح کو ضرب لگتی ہے، جو سبب شہادت امام بنتی ہے، وہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، علی کا نظام عدل یہی وجہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیا ہے کہ آخر دنیا میں اگر کوئی عادل کرے، انصاف کرے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس کے ترانے پڑھتے ہیں، یہ علی کیسا عادل ہے کہ لوگ راستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی عادل ہے میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا عادل تھا، لیکن علی کی عدالت سبب شہادت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیوں بنی؟ لکھا شہید مطہری نے کہ علی فقط عادل نہ ہو بلکہ عدالت خابود، دنیا میں آپ کو عادل ملیں گے جو اپنی ذات تک عادل تھے، علی وہ عادل تھا جو چاہتا تھا پوری دنیا پہ نظام عدل الہی نافذ ہو۔ اور یہ چیز قابل برداشت نہ تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب خلافت دھکے کھا کھا کے دروازہ امیر المومنین پہ آئی، یہ خود حضرت کے فرمان تھا، یعنی خلاصہ ہے جو میں نے ابھی جملہ کہا ہے، دھکے کھا کھا کے آئی حضرت کے دروازے پہ، حضرت نے فرمایا تھا لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر لعلقیت حبلها علی غاربها، اگر یہ لوگوں کا رش نہ ہوتا اور حجت خدا کو قائم کرنا نہ ہوتا تو میں خلافت کی ناکہ کی کوہان پہ اس کی مہار کو ڈال دیتا اور کہتا جا جہاں پہلے دھکے کھاتی رہی ہے کھاتی رہے۔ علی کو جب حضرت مسند خلافت پہ آئے تھے تو بڑے بڑے لوگوں نے تبصرے کیے تھے، ایک تبصرہ جناب شاہ صاحب نے سوہان کا بھی ہے، انہوں نے کہا زینت الخلافہ واللہ ما زینت کا، نبی کے بعد جتنے آئے ہیں نا خود کسی کام کے نہیں تھے، خلافت نے ان کو زینت دی، خود کوئی شے مراد نہ ہے، خلافت نے ان کو زینت دی۔ لیکن یا علی آپ ایسے خلیفہ رسول اعظم ہیں کہ آپ نے خلافت کو زینت دی۔ تو اس کا محتاج نہیں، وہ تیری محتاج ہے، تیری محتاج ہے۔ تاریخ میں ایک جملہ ہے کہ جب حضرت مسند خلافت پہ آنے لگے نا، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں بہت بڑا واقعہ ہو چکا تھا، بصرہ تک کے لوگ سارے وہاں اکٹھے تھے، اب یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں تو صحیح آج امیر المومنین علیہ السلام 25 سال اور کچھ مہینوں کے بعد جو آ رہے ہیں اور مسند پیغمبر خدا کے حقیقی وارث ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح آج اپنی حکومت کی ترجیحات کیا بیان کر رہے ہیں۔ کچھ منافق قسم کے لوگ بھی اس مجمع میں موجود تھے جن کی نگاہ تو یہ تھی نا کہ دیکھیں آج بیٹھے گا کہاں، تخت کی کوئی سیڑھی تو بچی نہیں ہے، شاید نیچے ہی بیٹھنا پڑے، لیکن تاریخ میں یہی ہے علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا جب وہاں تشریف فرما ہوئے، شیبے گوئیاں شروع ہو گئی مجمع میں، ادھر جا کے بیٹھا
جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، ارشاد فرمایا لوگو ھذا مسنون من الخشب، یہ لکڑی کا بنا ہوا ممبر ہے، علی تو مہر نبوت کا سوال ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کچھ لوگ ظاہر دین ہوتے ہیں، حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے، یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور مسلمانوں کے بہت بڑے امام بھی ہیں، انہوں نے دیکھا نا کہ صادق آل محمد علیہ السلام کے دست مبارک میں عصا ہے، عصا ہے۔ دیکھے کہتے ہیں مولا آپ تو جلدی بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا تجھے کس طرح پتا کہ میں بوڑھا ہو گیا؟ کہ یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ عصا ہاتھ میں ہونا یہ بوڑھا ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے عصا کو نہیں اٹھایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس آپ کو پتہ ہے یہ عصا ہے کس ہستی کا؟ بولا مجھے پتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ عصا ہے سید الانبیاء کا، اور میں نے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں اٹھایا، اس وجہ سے اٹھایا ہے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ نبی کا وارث جعفر صادق ہے۔ جب اس ہستی نے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو حضرت کہہ رہے نبی کا عصا ہے، فوراً حضرت کے دست مبارک سے عصا لے کے اس کو چومنا شروع کیا۔ وہ چوم رہا تھا، فرزند زہرا نے آستین کو الٹنا شروع کیا، اپنے بازو کو ننگا کر کے ارشاد فرماتے ہیں یہ عصا تو لکڑی کا ہے اور میرے جج کے ہاتھ میں کچھ مدت کے لیے رہا ہے، اس کو چومتے چومتے تو تھک نہیں رہا، اگر چومنا بھی ہے تو یہ نبی کا جسم ہے، اس کو تو کچھ لوگ ظاہر دین کے منبر پہ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا علی مہر نبوت کا سوار ہے۔ آتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا الحمدللہ علی احسانہ لقد رجع الحق الی مکانہ۔ میرے بھائیوں 25 سال اور کچھ مہینوں کی سیاست کو ایک جملے میں بیان فرما دیا کہ سب تعریفیں اللہ کے اس احسان پہ ہیں کہ آج حق اپنے مقام پہ کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کا فرمان واضح ہے کہ نبی کے بعد آج حق اپنے مقام پہ آ گیا ہے۔ حضرت نے آتے ہوئے بھی دیکھا مجمع میں کہ بہت بڑے کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، پہلی خلافتوں نے جن کو خوب رنگا تھا حضرت نے، اور بلکہ نہج البلاغہ میں بھی یہ جملے ہیں کہ انہوں نے بیت المال کو اس طرح کھایا جس طرح اونٹنی اور ناکا بہار کے چارے کو کھاتی۔ انہوں نے بیت المال میں اتنی کرپشن کی، اور اس طرح جب حضرت نے دیکھا تو حضرت نے وہ جملہ ارشاد فرمایا علی علیہ السلام کی حکومت کی ترجیحات میں اولین ترجیح یہ ہے کہ علی حق کو لے کر صاحب حق تک پہنچے، صاحب حق تک پہنچے، چاہے آپ نے اس مال سے
لونڈیاں ہی کیوں نہ خریدی ہو، یا وہ مال حق مال میں بھی دے دیا ہوگا، پھر بھی علی واپس لے آئے گا. کیوں؟ ان الحق القدیم لا یبطلہ شیء، حق صاحب حق کا ہوتا ہے کہ جتنی مدت ہی گزر جائے، اتنی مدت ہی گزر جائے. یہ سنتے ہی فوراً اپوزیشن تشکیل پائی اور انہوں نے اپنے علیحدہ اجلاس بلایا اور کہا دیکھو جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. ابھی حکومت کمزور ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اپناتے ہیں، شاید کچھ بچ جائیں، ورنہ اس نے جو کہنا ہے وہی کرنا ہے. چند شرائط دے کے بھیجا ولید ابن عقبہ ابن ابی موت کو کہ جا کے کہو علی علیہ السلام سے کہ تیرے اور ہمارے حالات تو پہلے ہی اچھے نہیں ہیں، آپ کی تلوار سے کسی کا بابا فنار ہوا ہے، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، کسی کا نانا، ہم سارے تیری تلوار سے زخمی ہیں. لیکن اگر آج بھی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہو تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور ان میں ایک بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں گزشتہ صلوات آئندہ احتیاط، اب پچھلی فائلیں نہ کھولیں. آج کل کی اصطلاح میں وہ کریکشن والی فائلیں، ہاں ان کیسوں کو جو ہے نا وہ نہ کھولا جائے. آپ مہربانی کریں آئندہ آپ احتیاط کر لیں. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے وظیفے میں اضافہ نہیں کرتے تو کم از کم جو جتنی پہلی شخصیات ادا کرتی تھیں ان سے کام تو نہ کرو. اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اور ظاہر یہ شہید مطہری انہی کے مقالہ میں میں نے پڑھا کہ مالک اشتر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت کا باصطلاح پرائیویٹ سیکرٹری تھا نا. مالک اشتر مولا متقیان کے ساتھ بہت قریبی تھا. جب یہ وفد آنے لگا تھا نا تو مالک نے یہ کہا تھا کہ مولا ابھی تک زمین ہے نا حکومت تھوڑی مضبوط نہیں ہے، ذریعہ حولہ رکھو اور جب پکی ہو جائے گی تو اصلاحات کر لینا. امام نے بنقل شہید مطہری یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مالک لگتا ہے کہ تو نے بھی علی کو پہچانا تو نہیں. کتنی زندگی گزری میرے بھائی، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ بہرحال آیا اس نے اپنی جو تجاویز تھی حضرت کے سامنے رکھی. حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم میں سے ہر ایک میری تلوار سے زخمی ہے، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ کیا تمہارے مشرکین آباء و اجداد اور رشتہ داروں کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ ذاتی تو کوئی نہیں تھی نا، حق اور باطل کا معرکہ تھا. میں حق کا نمائندہ تھا، وہ باطل کے نمائندے تھے. اللہ کی ذات نے حق کو فتح عطا کی. اگر آپ اپنے مشرکین آباء و اجداد کی دیت چاہتے ہیں تو پھر خدا سے مانگو جس نے علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت عطا. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عادل نہ کروں. فرمایا میں نے مخبر صادق سے یہ بات سنی تھی کہ یہ جو اقتدار کی کرسی ہوتی ہے نا یہ پھولوں کی سیل نہیں ہوتی. جنت اور جہنم کے درمیان یہ کرسی ہوتی ہے. حاکم اگر عادل کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے اور اگر بے انصافی اور ظلم کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے. عادل کرنا میرا اختیاری مضمون نہیں، فریضہ الہی ہے. علی عادل کرے گا. باقی تو کہتے ہو کہ وہ جو پچھلے کچھ دیتے تھے اتنا میں بھی دوں، مجھے اتنا تو بتاؤ علی
ان کا خلیفہ ہے یا نبی کا؟ بڑا جملہ ہے یا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ جتنا پہلے لطف فرماتے تھے میں بھی اس قدر آپ کو بیت المال دوں، تو مجھے یہ بتاؤ علی ان کا نائب ہے یا پیغمبر کا خلیفہ ہے؟ اگر ان کی نیابت کا مسئلہ ہوگا تو آپ تاریخ دان بیٹھے ہیں، وہ جو ثانی نے شورا بنائی تھی اس میں کیا کہا تھا؟ یہی شرائط رکھی گئی تھی نا کہ قرآن، سنت اور سیرت شیخین جو قبول کرتا ہے وہ ثانی کا نائب بن جائے گا۔ تو مولوی متقیان نے کیا فرمایا تھا کہ قرآن پہ عمل کرنا علی کا فرض ہے، سنت نبی کو زندہ کرنا بھی میرے فرائض میں ہے، لیکن وہ سیرت جو قرآن اور سنت کے مقابلے میں آ جائے علی اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، اس میں عمل نہیں کرے گا۔ اور نہیں کیا، میں نائب پیغمبر خدا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ نبی تمہیں کتنا دیتے تھے؟ پھر کہتے ہیں وہ تو سب کو برابر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر خدا نے قسمیں اٹھا کے کہا واللہ ھذا القائم بالقسط اللہ، ابو ذر اللہ کی قسم یہی میرا بھائی ہے جو میرے باپ نثار میں عادل کو نافذ کرتا۔ اور آپ جانتے ہیں آخری امام نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی اسی نظام کے لیا وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ سَبَقَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا جَوْرًا۔ نرگس خاتون کا لال بھی اس لیے آئے گا کہ نظام عادل کو نافذ کرے۔ اور نظام عادل کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ جس کا جتنا حق ہوتا ہے، جو اتنا دے دے یہ عادل ہوتا ہے، جو کام دے وہ ظلم ہوتا ہے، کام جو دے ظلم ہوتا ہے۔ مولوی متقیان کا ایک ارشاد ہے کہ لوگوں اِنَّا بلکہ وَعْلَمُوا أَنَّا کمال الدین فی طلب العلم والعمل بہ، کہ لوگوں یہ بات جان لو کہ دین میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور پھر اس پہ عمل کرو۔ علم کے ساتھ عمل، خالی علم فائدہ نہ دے، علم کے ساتھ عمل کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، مال کا حاصل کرنا بھی واجب، علم کا حاصل کرنا بھی واجب، دونوں واجب ہیں۔ اسلام گداگری کو پسند نہیں کرتا کہ ہم گدائیاں کریں، قوم کے گلے فٹ ہو جائیں، خود کچھ بھی نہ کریں، بس قوم جانے اور ہماری روٹی نہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، میرے بہت فاضل بھائی محترم بیٹھے ہیں کہ جناب داؤد علیہ السلام، صلوات پڑھیں انبیاء کی ذات میں، حضرت کو ارشاد ہوا تھا پروردگار عالم کی طرف سے کہ اے داؤد تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے اگر روٹی بیت المال سے نہ کھائے، بیت المال سے کھانا نہ کھائے۔ یقین کرو تاریخ انبیاء میں نے پڑھا کئی دن جناب داؤد علیہ السلام اسی پہ روتے رہے۔ خدایا پھر کوئی خود وسیلہ بنانا، پھر وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پھر کیا کیا؟ لوہے کو نرم کر دیا، زرہ بناتے تھے، اس سے روٹی کھاتے تھے۔ کوئی نہ کوئی ہمارے علماء کی طرف اگر جائیں تو میرے بھائیوں اکثر عالم دین علم دین کا حاصل کرتے تھے اور ساتھ
طبابت اور حکمت سے روٹی کا بنے. یہ نظام ایسا ہی موسبق علماء باہنر ہوا کرتے تھے. یہ تو پتہ نہیں ہمارا ماحول کیسا بن گیا کہ بس آئیں سب کچھ قوم کی گردن پہ. فرمایا نہ یہ ہے نا ہمارے تجمل عباس شہید، ان کے پاس مجھ جیسا ایک کیا تھا نا، تو کوئی کام تھا تو شہید نے پوچھا اچھا بھائی کام کیا کرتے ہو؟ جی میں مولا کا ذاکر ہوں. فرمایا بندہ خدا میں پوچھتا ہوں کام کیا کرتے ہو؟ کوئی نہ کوئی میرے بھائیو دال روٹی کا ذریعہ بندے کا اپنا ہونا چاہیے، تب انسان مطمئن ہو کے حق کی تبلیغ کرتا ہے. مجھے یاد ہے یہ میرے بھائی علامہ آغا محمد شفا نقشی حفظہ اللہ، بہت ہی میرے پیارے ماشاءاللہ بزرگ بھائی ہیں. ایک بار ہم گئے نا مل کے ادھر حج، خدا ہم سب کو لے جائے، تو وہ الحرمین والے کاروان والے تھے نا، تو انہوں نے سارے جتنے ہی مولوی باہر سے آئے ہوئے تھے پاکستان سے ہندوستان سے ان کی دعوت کی. تو پاکستان سے مجھے اور آغا شفا نقشی حفظہ اللہ کو بلایا. ہم بیٹھے تھے دونوں، پہلے تو تھوڑا دور بیٹھے تھے نا، تو مجھے کہتے ہیں کہ آغا شفا صاحب خان صاحب قریب آ جاؤ، غیبت کا لطف نہیں آ رہا. ان کے مزاج میں یہ پیار ہے. تو بیٹھ گئے تو ایک بندہ خدا لکھنوی جس نے خطاب کرنا تھا، ٹوپی پاجامہ اور کرتا اور منہ میں وہ پان اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہ عجیب و غریب قسم کی داڑھی پہ بھی زیرو والی مشین. جب یہ صورتحال ہم نے دیکھی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مرموز نگاہوں سے دیکھا کہ یہ ہستی اب ہمیں تبلیغ کرے گی. لیکن بھائیو اس بندے خدا نے ایک اتنا عظیم جملہ کہا جو 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی میرے دل پہ نقش ہے. اور نے کہا علماء کرام جو ہمارے بزرگ علماء تھے نا، انہوں نے ہمیں وہی دین بتایا جو اللہ کی طرف سے پیغمبر خدا پہ نازل ہوا، کوئی ترمیم نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ رازق خدا پہ مانتے ہیں. یہ کیونکہ رازق اپنے اللہ کو جانتے تھے، دین بھی اپنے اللہ کا بتاتے تھے. کہنے لگے اب ہماری حالت یہ ہے کہ جب جاتے ہیں تو بانی سے پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا. جس نے وہ جیسے نے بانی کی رضا پوچھنا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا. وہی کرتا ہے جو رازق اللہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا بھی واجب اور مال کا حاصل کرنا بھی واجب. لیکن علم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ، کہ یہ جو علم کا حاصل کرنا ہے یہ مال کے حاصل کرنے سے بھی زیادہ واجب ہے. اور جب افضل تفسیر کا سیدھا طلبہ کرام میری طرح جو ہے وہ جانتے ہیں زیادہ واجب ہے. امام نے آگے علت بھی بیان فرمائی، فرمایا لِأَنَّ الْمَالِ مَزْمُونٌ مَقْسُومٌ قَسَّمَهُ عَادِلٌ بَيْنَهُمْ. اللہ اکبر. اور لوگوں یہ جو مال ہے نا، یہ جو رزق اور روٹی ہے، اس کی تو خالق نے ضمانت دی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو رزق دینا ہے، ضمانت دی ہے. اور مقسوم اللہ نے روزی تقسیم بھی کر دی ہے. روزی کے جو اسباب ہیں وہ خالق نے پہلے سے ہی
خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم عاملا عن معصيتهم فقسم بينهم معائشهم. نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں اقرا نے ارشاد فرمایا جب خدا نے مخلوق کو چاہا پیدا کیا ان کی روزی کے اسباب سال ہی تقسیم کر دیے. اس وقت سے تقسیم ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسباب تقسیم شدہ ہیں. امام فرماتے ہیں کہ رزق کی ضمانت اس ذات نے دی ہے اور مقسوم رزق تقسیم ہو چکا ہے. قسمہ عادل بینکم یہ بڑا عظیم جملہ ہے. تقسیم اس ذات نے کی ہے جو ذات عادل ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ عالمی. یا تقسیم عادل نے کی ہے. عادل کون ہے؟ جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے. اگر میرا حق 5 مرلے کا گھر ہے تو مجھے 1 ایکڑ والی کوٹھی والی سے حسد کرنے کا کیا مقصد؟ میرا حصہ ہی اتنا تھا، میرا حصہ ہی یہی تھا کہ میں نے کرائے پہ رہنا تھا. میرا حصہ ہی یہی تھا کہ میں نے سائیکل پہ سوار ہونا تھا. میرا حصہ ہی یہی تھا کہ میرے لیے یہ گاڑی ہونا چاہیے تھی. اب مجھے بڑی گاڑی والے سے حسد کیوں جب تقسیم عادل نے کی ہے؟ ہاں آپ کہیں گے یہاں کمی رہ گئی تو اس کا تدارک جنت میں ہو جائے گا. اس کا وہاں تدارک ہو جائے گا، وہ کمی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یقین کرو جب سے میں نے طالب علموں کی طرح اس جملہ میں غور کیا ہے نا کہ قسمہ عادل بینکم، یقین کرو دنیاوی ٹینشن ختم ہو، ضرورت ہی نہیں ہو. یعنی میں آپ بھی تھی آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے بات عرض کر رہا ہوں. اسی پہ ایمان ہو جائے دنیاوی پریشانی ختم. جب اس عادل نے تقسیم کیا ہے تو مجھے میرا حصہ مل گیا ہے. اب ٹینشن کیسی؟ کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. جتنا میرا حق ہے مجھے مل گیا، اس نے وعدہ کیا ہے. اور یہ بات کس نے کی ہے؟ مولا متقین امیر المومنین، جن کی ولایت میں ہمیں بہت بڑا. لیکن ہم کیا کریں؟ ہم جو لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں نہیں یہ روٹی اللہ کا نہیں بڑھے گا، مولا بڑھے گا. ہاں چونکہ جاہلوں نے وہ ہمیں دکھا دیا حضرت یوں کر رہے تھے یوں کر رہے تھے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ روزی تقسیم کر رہا ہوں جس کا نہ سر نہ پیر. اب سارے لوگوں میں سے ہمیں بھی یہی امیر المومنین فرماتے ہیں جب مخلوق کو پیدا کیا روزی کے اسباب تقسیم کر دیے. تقسیم ہو گئی، اب پریشانی کیسی ہے؟ تاریخ انبیاء میں ہے. سوال پڑھیں آپ ذرا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی الہی ہوئی کہ بھائی موسیٰ اللہ کا حکم ہے کہ بس اب ذرا موت کی تیاری کرو، اب میرے پاس آ. موسیٰ علیہ السلام، یہ میرے الفاظ ہیں، مفہوم روایت نقل کر رہا ہوں کہ بھائی مرنے کا تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن آج کل ایک کام میں ایسے کام میں مصروف ہوں، میری طرف سے اگر اللہ کی خدمت میں گزارش کر دی جائے کہ کچھ وقت اور مہلت دے دی جائے تو بعد میں مر لیں گے، جہاں تو کہیں نہیں رہے نا. تو وہ کون سی بھائی آپ نے کون سا کام شروع کر رکھا ہے؟ یہ 2 یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی کفالت کر رہا ہوں. تھوڑے بڑے ہو لے نا تو پھر مر لیں گے، اب اتنا ٹائم جو ہے وہ دے دیں. تو جب دربار خداوندی میں اللہ کے اس فرشتے نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پیش کی تو ارشاد فرمایا موسیٰ کو کہو اٹھایا اپنا ڈنڈا اور چلے سمندر میں. ساتھ ساتھ فرشتہ ہے، سمندر کے کنارے پہنچے
موسیٰ ادھر مارو ڈنڈا، اور آپ جانتے ہیں عصائے موسیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ پھر سمندروں میں بھی دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، تو خشک راستہ بنا، چلو آگے چلے تو ایک پتھر کی چٹان ہے، اس پہ عصا مارو، اس پہ مارا، اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں اس کی مرغوب غذا تھی۔ ارشاد فرمایا موسیٰ بتا، جو سمندر کی تہ میں چٹانوں کے اندر ایک کیڑے کو اس کی خوراک پہنچا سکتا ہے، ان یتیموں کو بھلا دے گا؟ ایمان ہونا چاہیے، مطمئن جینا چاہتے ہو تو خدا کے لیے ان باتوں میں غور کیا کرو، کچھ حاصل کیا۔ ایمان قرآن و حدیث کے سائے میں نے ڈھیر سارا آپ کو پریشان کر لیا، حافظ صاحب بول گئے آگے تو الحمدللہ وہ بھائی حافظ کوثر صاحب آگے ہیں، آپ کو کوثر سے سیراب کریں گے، میں نے تو آپ کو کڑوی کڑوی خوراک کہنی ہے، اتنا عرض کروں گا، دین سمجھو میرے بھائیوں۔ میں ایک حدیث راستے پہ تھی، وہ پھر بھائی جان اسی موضوع پہ تھا، حدیث تھی کہ اذا اراد اللہ بعبد الخیرا قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام، کہ اللہ کی ذات جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں اپنے حسین کی محبت کو یہ اس کی اس ارادہ سے مراد میرے بھائی بیٹھے نہیں، ارادے تکمیلیہ نہیں ہے، جو تکمیلیہ تو پھر جابر آگے آ جاتا ہے نا، اس سے مراد ہوتی ہے توفیق الہی، اور وہ توفیق الہی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے علاقے میں ایک مدرسہ بن جاتا ہے جو آپ کو حسین کی طرف لے جاتا ہے، یزید سے نفرت دلاتا ہے، وہاں ایک عالم دین ایسا آ جاتا ہے ماشاءاللہ، عقائد میں بھی ٹھوس ہوتا ہے، عمل میں بھی ٹھوس ہوتا ہے، یہی اسباب ہوتے ہیں جو خالق عطا فرماتا ہے، اس لیے اس سے استفادہ کرو۔ آؤ آپ صاحب میں اتنا عرض کروں گا، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ مسائل کے مراحل کو دیکھو، امام علیہ السلام مظلوم کربلا، یقین کرو، یہ بھی میں نے ملک صاحب کے سے جملہ سنا تھا، فرما رہے تھے کہ جہاں دوسرے اوصاف ایک امام میں بدلے اتم اور اکمل ہوتے ہیں نا، امام سارے لوگوں سے غیرت مند بھی زیادہ ہوتا ہے، غیرت مند بھی زیادہ ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ جہاں کہہ رہے ہیں نا حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی، وہاں بہنوں کا پردہ یاد آ جاتا ہے، اور یہی جملہ کہتے ہیں حل من صاحب یسبون حرم رسول اللہ، اور کوئی ہے جو زہرا جانوں کے پردوں میں سما کر دے۔ پتہ مسلمان کیسے تھے میرے بھائی اور بزرگوں، کسی نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا حسین تم مطمئن ہو کے سجدہ لے لے، ہم جانے اور زہرا جانوں کے پردے جانے، نہ ادھر شہادت ہوئی، ادھر صدائیں بلند ہوئی، اور لوٹے خبر علی کے بطول کہو، اور قیدی بنا کے چلو آل رسول کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اعلان سماعت فرمان لگائے، 13-14 صفحہ دی درمیانی شاہ کربلا شاہ سے مقام دے مجلس اعزاز سی
جس کے اندر علامہ ظہور حسین خان صاحب سرگودا خطاب فرمے سے انہوں نے بعد علامہ اقبال حسین خان صاحب ملتان علیہ وہ خطاب فرمے سے انہوں نے بعد مولانا ذکی الحسین خان صاحب وہ خطاب فرمے سے ہدایت بعد ماتمداری ہوسی تے تمام مجلس حضرات تمام میں اکرام اطلاع دیتی ہیں یہ مجلس چہدہ کے ثواب دارین حاصل کرے آئے اور توڑے سامنے جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ مولانا حافظ کوثر عباس آپ رحیم یارخان وہ کتاب پڑھنے سے اور ایک اعلان اور سماعت فرما رہے ہیں آج رات بعد از نماز عشاء قصر زین العابدین محلہ آواز قرائش مجلس اعضاء ہوسی جس خطیب اہل بیت مولانا ذکی خان صاحب وہ کتاب پڑھنے سے انہوں نے بعد خطیب اہل بیت مولانا عباس مہدی آف کراچی وہ کتاب پڑھنے سے مجلس اعضاء شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلی اللہ دلت کرنا میں دلت کرنا پیر گھمائے منہ تو کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بحق محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین وتسعة المعصومين عليهم الصلاة والسلام مالك لم يزل شهد معصومين عليهم الصلاة والسلام دی عزت صدقہ برادران مالیان دی صفحہ ہزار شریف اپنی بارگاہ قبول حاضرین مومنین مومنات شرکت عبادت شمار مالک لم یزل گناہگار خطاکار مصیب مذنب ہے ساری دعائیں مستجاب ہیں مالک یوم الدین محمد وآل محمد علیہ السلام دی عزت صدقہ سارے وارث کی ظہور تاجید ہو انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات دی تلاوت أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد المتكلم القديم الصادق المدرك المريد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في الكلام المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صلوات وقال الله في مقام آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله صلوات واجب الاحترام سامعین
قبل اس دے جو میں آیات قرآن کی تلاوت کروں ایک نقطہ جناب کی خدمت گزارش کرنا ضروری سمجھنا عمل کوئی بھی انسان کرے اتنے تک مطمئن نہ ہوئے جتنے تک عمل قبول نہ ہو جب تک انسان نے عمل قبول نہ ہوئے ساری کوشش فضول جتنی عمل کرسی انہیں کوئی فائدہ نہیں لہذا پہلا نقطہ کہ انسان اس رنگ نال عمل کرے چاہے مجھے سنے پڑھاوے پڑھے تاکہ مالک لم یزل انہیں اعمال دے خلوص کو دیکھ کے مالک انہیں اعمال قبول بھی کر گھنے بات ہے کچھ چیزیں کہ اللہ نے نشان دے کی تھی جنہیں واضح لکھ چھوڑا بے اگر یہ وچ عادات و خسائل آگے تو میں تو انہیں اعمال قبول نہ کر سکتا جنہیں ریاکاری عدم قبولیت کی بجائے اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کی وجہ کہ اعمال قبول نہیں ہوئے مثلا نیت نہ صحیح نہ ہونا اور مثلا کچھ مجلس تشریف کہنا ہو کئی بندے کو کچھ بھی گھر کیوں آئے ہوئے پتہ ہی نہیں بس میں آگے مجلس جو ہے نہیں اگر ایک بندہ گھروں ٹرے اور نیت کرے کہ میرا مقصد خشنودی مظلوم کربلا ہے تاکہ اس بندے کو خدا نے متعال ترنت بھی اجر عطا فرمائے سمجھ آ رہی گل اگر کوئی بندہ بغیر نیت کے ٹور پڑے کوئی بات سارے جو میں انتمائی بن جاؤ تو ممکن ہے کہ وہ مل نہیں کشنا انہیں ایسا پڑھانا لیں نیت بھائی میں نہیں واسطے میں دنیا تاکہ میرے کو کشنا کشا مل سی پھر مقصد میرا رابطہ میری نیت بانی تک ہے خدا میری نیت شامل ہوئے یہ سچی بات اور واجب الاحترام عبادت کوئی بھی ہے ان کا تعلق بندے اور خدا نال بندے اور خدا دے درمیان اگر کوئی اور شے آوجے ایک تو بندہ مشرک بننے دے دوسرا بندے دی وہ عبادت قبول بھی نہیں ہو دی ایک مثال دے نماز دی نماز سارے پڑھ دیں لیکن میرا تعلق ایک سوال ہے کہ آیا ہے کہ بندے دی نماز ٹھیک ہی نہیں اور قبولیت ابھی تعقلی منظر پہلے بندہ ایک کوشش کرے کہ میری نماز صحیح ہوئے قبول بات توجہ ہے نا توجہ قرآن عزیز اللہ سمجھر رہا تو ولو وجوہم قبل المشرق والمغرب جب تک نماز کا مقدمہ صحیح سمجھ سے نہیں تیرے واسطے نماز نیکی ہے ہی نہیں مالک نیکی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں نیکی ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ پہلے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ کیا خدا دے ایمان رکھ دے یا منافق اگر خدا دے ایمان رکھ دے بات اللہ فرماتے ہیں ہونے ایک آخرت دے یقین ہے بالکل یقین ہے ملائکہ دے ایمان رکھنا کتابہ کو حق منے تصدیق کرنا نبیوں کو حق منے بالکل نبی حق ہے اللہ صحیح اور نماز پڑھنا اللہ فرمائے نہیں کیسے پڑھنا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب اللہ فرمائے ہمسائے درکان پر یتامى مسکین قیدی نہاد سائلین مسافر جنہاں انہاں لوگوں نے حقوق ادا کر گنے تو ہون با اقام الصلاة ہون نماز قائم کرے سمالت نماز قبول کرے ایک سوال میرے خاندان میں دور کرنا
تو میرے مہربانوں، اعمال سر انجام دے تے اسا مطمئن ہوئے، یاد رکھا ہے او عمل قابل کامیاب ہو سی جن کو مالک اپنی بارگاہ قبول کر کی تھی۔ اچھا اور ہزارہ مثالہ نے وہاں بیٹھا بھئی تاکہ کئی مثال دی فلاں جا کے فلاں عمل قبول ہو سی، پر ہک کا آیت چپڑ دن تارے سامنے اللہ فرمائے دے این آیت دے ہوتے عمل کو چکر پر جیڑا عمل کرے سے میں اللہ قبول کر بجائے مثالہ نے وہاں دے ہکا قرآن مجید کی آیت چپڑ دے اللہ فرمائے دے انما یتقبل اللہ من المتقین، مالک فرمائے میں متقین و علاوہ باقی نعمال قبول کرنے کوئی اچھا میں متقین تہے عربی دلال خوشاب ہوئے یا رحیم یا خان اصل عرب لوگ تو ہیں نہیں، پرہیزگار ہے تو فارسی دلال دے اصحاب کیا بتا جو متقین مفہوم یا پرہیزگار کا کیا ہے؟ علماء نے آسان کرتے جڑا طریقہ سے کوئی واجب تے بندہ عمل کرے، حرام کنو بچے اے متقی اور علی اور انبیاء پتر ایمان جی تو پتہ چلتے بھی جب تک اللہ کا قرآن پہ آلے متقی نام برسے اللہ نے تقوی دے منحصر کر دیتے قبولیت عمل، واجب پہ عمل کرو، حرام کو بچے پر جیڑا نیک عمل کرے سی خالق فرمائے میں قبولیت کی مہر لا دے اور ایک سلوات پڑھو جنہاں کو سلوات آندھی اللہ تو میرے واجب الاحترام زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یاد رکھا ہے اعمال کوئی قیامت القیامت کا مکمل سے جلے قبول ہو گئے سن۔ اچھا دوسرا نقطہ، پہلا تو ہے اعمال قبول کراؤ واسطے بھی تقوی دا ہونا ضروری ہے، دوسرا نیت صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایک بندے مجلس کرائی کس واسطے انہیں نیت شامل ہے کوئی بڑا بندہ آئے مجمع ہوئے فلانا ہوئے صاحب ظاہر نیت میں خدا شامل نہیں، اور نہ کوئی عجر مل سکی، نہ کوئی قبولیت، نہ کوئی قدر اعمال واسطے نیت جنا خدا شامل ہو سی اس سے نہیں کوئی نہ کوئی عجر مل پوسی۔ تو میرے مہربانوں تیسرا نقطہ، بندے آج کی میرے کو پوچھے حافظ ہے اعمال کی قبول کراوے بندہ متقی بنے فائدہ کیا ہے؟ ساڑھے ہوتے ضروری اور جیوے تو ہم سوال کر رہے ہو جڑا منو ان قرآنی آیات کا ترجمہ بندہ پڑھے قوم ایویں چپ کر سنیے محمد ہے گئی توجہ فرما رہے ہو جی، حالانکہ اصل پاڑے مزاج واقع ازاد پتہ ہے کہ کتنے تھا نعرہ مارنا ہے، کیڑے لہجے تھا بولنا ہے، کتنا سو سبحان اللہ کرنا ہے۔ اس واسطے میرا بھیرا آنکھیں تے بھاوے نہ آنکھ میں تو وہ قرآن دے آئے تے ترجمہ بھی رکھ لے تو سنے تے بھاوے کوئی نہ سنے۔ ہاں آخرت ہوکی تو آنکھیں میں میرے مزاج دے مطابق تروڑ مرحب کرتے تے محتام دے ہمیشہ چپ کرتا ایک سلوات پڑھو، سلوات کا پڑھنا سوال۔ کوئی حالانکہ
اصول ہے کہ اگر کئی بندے تقدیر گانا بدھے ہی صحیح تو بندہ کو حق سمجھاوے ہی صحیح تو جی زبان تک گیٹ تے چپ نہیں بھی کرنی ہوتی ہوئی اتنے کیوں چپ ہوئے کوئی بندہ جو کوئی حق سمجھاوے سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑا بہت تاکہ بے دفعہ بھی اللہ طاقت دے حق آٹھ سن ایک دفعہ سلوات بلند آواز نال سارے پڑھو اللہ یا اللہ اچھا برادران جدا سب دعا مانگتے ہیں مالک کدائی چیک کیتا کرو ساری دعا منگنا کی شکل ہی گئی میں نے تا ایسے دعا کہ ختم پڑھنے کو خانی کی مجلس ہوئے بندہ دعا ہی منگتا بیٹھا ہوتا اشارے کرتا بیٹھا ہوتا فلانے کو روٹی کرنے میں دیتی ہوتے دے چھوڑو عجیب و غریب فکر ساڑی بات کوئی کیوے قبول تھی میں ساڑا مسجد چپا ہے کہ بندہ اللہ کو دعا بیٹھا نہ دے لیکن نہ ہوتا شکل منگلہ نہیں نہ ہوتا ذہن آزے نتیجہ کیا نکلتے خالق کی آواز آتی اس میں کوئی منگی ہی نہیں ان کی زبان تحلتی پہ ان کا پروگرام ہی نہیں میرے کو منگلہ جبکہ تو خوشاں بڑے تو چلے ہو جاؤ فقیر جائے میں منگ دے وہ پتہ نہیں کتنی ترلے کرنے بچار کتنی نمارے نارل لیجے بڑے دیتا ہوں ڈال میں مل دیں میرا سوال ہے کہ اگر عام بندہ ساڑھے کو تھوڑا جے نمانہ لے جا بناوے ساتھ کتار ساوے دے اساں دے کو منہ چکروں کتار سنا سکتے ساری تربیت اتنی ہونی چاہیے لیکن معاملہ برعکس ہے اور چوتھا نقطہ برادران بڑی توجہ نہ بندے اگر بھی تقوی اختیار کرو نمازیں پڑھو مل سے کیا اللہ فرمائے تو تقوی اختیار کرو تو انعام واسطے میں جنت رکھ چھوڑی جنت جنرلی فیل لیتے ہیں ایسا کو اور سمجھ لگی ہے کہ بھی ایسا کیویں کر کے پڑھنا چاہتا ہے سچی بات اللہ فرمائے میں جنت توڑے انعام واسطے رکھ چھوڑا اور جنت دے فلانی شے ہوسی فلانی شے ہوسی فلانی شے کہہ رہی ہے مگی رام شروع ہو جائے تو صبح تھی ویسے ایک کا آیت چپڑ دے تاکہ پتہ لگ سے جنت ملتا جاتا ہے جیڑے اے آیت سن دے نو سلوات پڑھے جیڑے نہیں سن دے وہ کرنا چاہتا نہیں دے اللہ فرمائے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ چاہے ویلے تو واجب تے عمل کرتے حرام کو بچ کے اپنے عمال قبول کرواتے میرے کو آسے تو میں تیرے سے جنت داخل تو جو منگ سے جو چاہ سے میں اللہ عطا کر اور دسو اس کو تو کوئی کہا رہے گی تو سمجھ جو چاہ سے میں مالک عطا ہوں اس واسطے میرے مہربانوں آج کل تک کوئی بندے کو تقریر سننے کی ضرورت ہی نہیں اتنا تیزی نال اموات ہو رہے بندہ چھٹے نہیں ٹوٹا پھرتا ہوتا ہے شام کو اطلاع ملتی ہے بھی بہت ہو کوئی پتہ نہیں زندگی دا بہت بڑا شفا خانہ ہے
حسین ابن علی دا جتا نشان تشریف فرمائے کہ تو علاج کرواؤ خدا را انو ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اے جڑے گھر میں چاہے بیٹھے حسین ابن علی کا گھر ہے بلکہ میں جملہ نہیں اتنا شدید ترین مریض ہو چیئے آوے تو شفا یا بہت روانہ کر چھوڑے یا اشرا مریض ہے روانی اپنی امراض کا علاج کراؤ علاج کی کرے سو یا قرآنی نسخے یا معصومین علیہ السلام دے دسے ہوئے نسخے جنہ نال ایک نسخے نال انسان دے پوری زندگی دی تربیت دا سامان کٹھا تھا اس واسطے میرے بھائی ترائے چیزاں اپنی زندگی دے وچ اپنے کردار شامل کر پہلی شاید قرآن دوسری معصومین علیہ السلام کی سیرت اور تیسرا بھیر بھرا دے غم میں نکلا لے آنسو خدا کی قسم اگر یہ ترائے چیزیں تُساں اپنا گنا سا سارے ملتے میں سمائے اور اتھا ہی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ہاں اور مت خیال کرو کہ جنہیں بندے واجب تے عمل کریں یا حرام کنو بچے انہوں کو دنیا تے کوئی مشکل ہے یا سزا ہے نہیں اور من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرمائے اگر بندہ نیک اعمال کی کوشش کر دے چاہے عورتیں یا مردیں بشرطے مومن ہوئے جیڑی زندگی بچی کریے میں اس زندگی پاک و پاکیزہ بنا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا شبینہ نہیں توجہ کر اللہ فرمائے تیرا بندہ نیک اعمال کرے میں لوگوں نے دلائے جو دی محبت پیدا کر اور حتیٰ کہ اگر بندے نماز شب پڑھی اور دریائے وضو کی اس وضو نال نماز شب پڑھی جتنی حیوان دریا دے اللہ وضو دی وجہ کرونا دے دل وچ محبت پیدا کرنے سی جائے بندہ تہجد گزار شب زندہ دار دے سامنے آسی حیوان کو تکلیف نہ دے سی سن دے بیٹھے ہو تو میرے مہربان اتھے خوشا عابد میں اتوں نے مثال لے وہاں مزائی تو ہوں دے ہو نا خوشا عابد پیسے بھرو دودھ لگو ادھا پانی ادھا دودھ آئے تجل جنت جنسائے وَأَنْهَارٌ بِاللَّبَنِ اللَّهُ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ اللہ فرمائے دودھ دیا نہرہ تو قدیسان 1000 سال بعد جو پیوے نہ خراب تھیوے اچھا جنہیں یہ جملہ دنیا بولے تو شاک کے بھی کوڑے میں حیرانہ کتنے کی زبان حل دیئے وَأَنْهَارٌ مِنْ أَصَلٍ مُصَفَّى اتنے ماکی لوہ پہلے تا خالص نہیں اگر آپ کلاؤنی پوئے ادھا چہرہ سجا ہویا
ڈگیت والا نے اللہ فرمائے اتھا ڈگیت لے نہ پوسی تھئی یہ دو چیزیں دے عمل کر ہن چھوڑ دے قیامت علی دیوار ماکھی دی نہر دے سان نہر نہ کہیں وچ ملاوٹ کرے وَأَنْهَارٌ من خمر لذت للشاربین شراب دیا نہران یہ شراب نہیں جڑی نجس پلید ہے پاک شراب شراب طہورا ہے اتھا من سی والانسان بیٹھا اسی فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة میری صحت تھوڑی صحیح نہیں دور دا سفر کرتے ہیں لیکن ہے میرے کو قرآن بقی ودا تے قرآن سندا سناوا تو خوشاب والے اگے کا ٹھیک کھلے تے اور پتہ نہیں قرآن ڈھیر پڑھ کے یا پتہ نہیں کیا ہے یا علی اجنیت بلند کر کے حیدری اچھی کر کے صلوات میرے مہربانوں دودھ دیا نہرا ماکھی دیا نہرا شراب دیا نہرا اور تکیے لگے ہوئے بلند والا تخت نوکر غلام نال کھڑے ہو سن پشتے کھڑے ہو سن کئی شہ ضرورت فی صدر مخضود والطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب بیری دے درخت بغیر کنڈیلے کیلے دے درخت ہو سن پھل فروٹ میوے جیوے بندہ کوشش کرے سی تلے لہم نے یہ لاکھ سی کرے ویلے وہاں کے ویداؤں فلانا جڑا سیب دا درخت کھڑے ہوں دی منت کرے گا ہوں وعدت وہ سیب کو توڑے گا کھانا اللہ فرمے دے میرا بندہ تو تکلیف نہ کر میں درخت وعدہ ہوتا ہے تو ٹولا سی یا درخت دوسری نیرے آکھر سی بندہ سی تلے نہیں او جڑا اتلا سے بے او کھام ہے فرمائے تا جملہ آکھا صاحب انصاف بندے دی زبان ہر سے بندہ سی تے چڑھنا کھونا خالق کی آواز اسی تے کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں دنیا تے میں کچھ جھکدا ہوئے اور میں درخت کو آنا تلے جھک سی سیب ٹرے سی ادھا کھا سی راکھے سی ادھا بچہ پہ کھانا نہیں کیوں سیب دی خواہش ختم مالٹے دی خواہش بیٹھے ہو جلے مالٹے دی اللہ اکشی مزائے نکا تک مالٹے دی ضرورت ہے کھا سیب زیکا مالٹے نہ ہوئے تمہیں تلا خالقی آئے کتنا شوق ہے ایسی جنت حاصل کرنا یہ ہر بندہ خود بہتر کرتا جیا تو بہتر طریقہ ہے کہ ایسی ذات شہرت ناموری فضول ہے کہ تھکال یقینی نہیں ایسی ذات ناموری بڑا جنت بنے
اعلان کراتی نہ ہوئے حضرات ایک اعلان سنو فلانے دے پتر فلانے کو نام اعمال سچے ہاتھ تک مل گئے او قادیانی او کامرانی اتھا موت اتھا تا 5 روپے بعد ہوا وجن بندے قتل کر دیں اتھا مال نہیں کسے نہیں موت آنی نہیں اتھے مرنے تے لڑائی بڑھنے تے لڑائی دکانے تے لڑائی اتھا نہ بڑھنے تے لڑائی ہونی کیونکہ اللہ نے اختیار دیتے اتھا آپ نہیں حسنا ہے تجاگیر ہونی ہے اتھے چڑھنا دے انہاں دی حکومت سرداری اللہ اکبر صحیح بیانے چوانے دے جنت جوانان جنت دے سردار یا حسن یا حسین انہاں دا پیو انہاں کو افضل اور بیٹھے ہو شیعہ ہو چاہے ملے اتھا میں سے اتھاوت اتنا سکون محسوس کرے سے بلا پوچھا ویسی کہ دنیا دیکھینے ہمیں اکسی لم یلبسو الا شیعتن او ضحاہا دنیا تے تمہیں صبح شام ٹھہرے ہاں اتنا دیر ٹھہرے ہاں جیویں کوئی بس تبدیل کرے دے ایک گھنٹے دلائے تے بھئی بس تے جاوے دے اوہلے اکسی کاش کے دنیا تے رہتے اگر نیک عمل کرات آج میرے درجات بھی بلند ہوئے نا ایک سلوات بھیجو جاؤ تو میرے واجب الاحترام سامعین میں جو شروع کی تھی تقریر وہ یہ ہے کہ ایسے اعمال کرو جڑے اعمال قبول بھی ہوں تو زیادہ کیونکہ میں کافی زیادہ سفر کرتے ہیں تو میں چاہتا کہ کچھ جو لیتا ہوں بس آئے دسمہ اور میں کہا مرنا ہے ہاں تے لہذا پر تو ایک سلوات دی تلاوت کرو نسائے پھر بھی سلوات دی تلاوت واجب الاحترام سامعین ایسا عمل کر جڑا بعد اعتبار میں آج قبول ہو ماشاءاللہ دیو ہاں آج پیر میرے دی کل خامی ہے پوری دنیا آتی پئی ہے اسا سمجھ گئے مر ویر گئے تھی شام روانہ گئی ماشاءاللہ بڑے دردان اللہ میں کائنات قربان کر چھوڑا بہت بڑا غم ہے سامان حسین مظلوم نہ غم کیا کرنی ہے بھیر شام تبلیغ کرنا مومناؤ تاکہ تو کچھ دا سوال یا مبلغات کو ہی میں مل دیں جنہیں سائن کو دیتے ہیں آئے میں چھوڑ دے جو اٹھاتے پلہان کو نائی تو ایک مٹیان لے رنگ دا اٹھائی مٹی رنگ دا اٹھ ہر اٹھ دے کن نال منہ لے دے تے رونا ہے اللہ اکبر ایک اٹھ دے کن نال منہ لے دے وقت رونا ہے وقت دوسرے دے تیسرے دے میری شاعر کچھ سجاد تو زبان دا امام ہے اے مٹیالے رنگ دا اٹھ کچھ اٹھا نال کیڑی گل بتا کرے لائے ہاں وہ نے میرے آقا فرمایا اماں اے
یہ کچھ بتا دے جو مٹھے مٹھے ٹرا ہے تھوڑی کن دے ہوتے امن دیا پنیا سوار شابہ شام کا ٹائم آرام نال ٹرا ہے تھوڑی کن دے ہوتے امن دیا پنیا سوار آئے شریف ہو وقت میرے لیے سواریاں تے سوار ہو گئی میری آقا ذاتی سوکھی ہوئی ہے بہت سوکھی ہے سوار جنہیں تھئیے کہ اٹھاؤں آپ گزارے نے اے میں مثال ہے کہ جملہ سمجھے ساں کافی تجربہ ہو کے پڑھتے خدا بچہ نہ لباد رکھی کئی دھی ونجے نا پریو دی کبار تے ماں کو نشے دی بیٹھی ہوتی ہے میرے فلانے رشتہ دار دی کبار ہے اے فلانے دیئے اول علی دی دھی کو پتہ لگے جلے سکینہ سینہ کے اما دیکھا ہو دھوکتے اکبر بھی سنتا پیا اجلکم اللہ اللہ پاہمی آن دی محنت قبول فرماوے اما وہ میرا چاچا غازی ستا پہ وہ میرا رئیسکار ستا پہ بھیرادہ نا سوڑتے محبت جلت تھی علی دی شریف تھی کیویں لت تھی میں تخیر سجانہ نم پڑھ سکتا اگے بہت دے پڑھ گئے ایسے اللہ معاف کرشی ادب چاہتا رہنا لتھی ہے اتنا نم لتھی ہے پر بہو اوکھی لتھی اس کو جو میں نام پڑھ سکتا اچھا چلو نکا جی اشارہ لینا جدے ہاتھ ایک بدھے ہوئے ہوگا تے اٹھ تو لانا پوے کیوے لاہ دیئے مرد نہیں مستور ہوئے اور آپ سوچی ودا لگتا پئی لگتے توڑ پئی کھڑے بھیرا کو ملان توڑ اور میرے لگ نہیں آیت اللہ جعفر شوستری آدھے جو بھیرا دے پہنچن تو پہلے 9 دفعہ چھڑیے روگے کوئی پتہ نہیں زندگی نمت آخری ہوئے 9 دفعہ چھڑی کئی پچھے چھڑتی کیوں آئی انہاں کیا بھیرا دی لاش آس تقسیم تھائی ہوئی کتاؤں کئی ٹکڑا چاویا ہاں نال لاویا اور کتاؤں کئی ٹکڑا ایک جات لدھیس بھیرا دی انگل باندھی بہ گیا دیتے دیتا انگل ہی کٹ لئینے اجرکم اللہ سبحان اللہ اینے کا مقدمہ سونا مسائدہ کیا تے ایک دو 17 تمہید دیا تے ایک دو غیر مقصد عبادت مقابلہ نہیں یہ مقابلہ نہیں جا نہیں تو اتنا جعفر شوست دیا تے اتنا زور دی جھڑی ہے جو اے جڑی ہتھانی رسی ہے یہ رسی ترٹ گئی ہے اللہ تعالی جزائے خیر دے ہتھانی رسی ٹوٹی بھین آگے تھی پتھرے دے ڈھیر تے ہولے لے دے بیٹی کلثوم لتھا تائی تھائی ہاں سبحان اللہ کہ سونی عبادت بیٹھے کرے دے ہو جنہیں خالی بیٹھے ہو کو سجھ کر ایک ہاتھ دے چھوڑا نبی دی تھی کو لتھا تا اتھائی ہاں ہٹے دیئی پتھر ہٹے دیئی ہٹے دیئی ہٹے دیئی بھیر دا وجہ نا بھیرا مر تے بھیر دور تو آوے میں نے بھی کہا میں نے بلا پہلا کام اوکھا کفر ہٹے دیا اوکھا تے جیدہ مسائل میں کھڑا پڑھنا ایک کفر نہیں پتھر بیٹھی ہٹے دیئے ہاں کوئی جنہ ہون تک نہیں ہونا ہٹے دیئے اکوم ظاہر تھے کٹیا ہویا غریب دا گل ہائے ہوئے اللہ اے لفظ خوشاب نہ کھتا کی تاکہ خور نال دیکھ دیا دیئے مدینی اللہ حسین تو ہے
شاباش مدینے والا حسین تو ہے آواز پہ جبرائیل برات سمالا تو ہے آواز نہیں آئی شیعہ ساتھ نہیں رہے لیکن کوشش کرتا وین تک دوسرے ماں جھولی کھیلن والا تو ہے آواز نہیں آئی شام دا ٹائم میں پشتی بیٹھی ہے جبرائیل دے پرات سمالا بھیڑ آنے لیے بھرا چپ اور اللہ آج بیٹھی ہے میں جو بولے دا میں کوئی سال تا نہیں رہنا تیرے قاتلہ گال شام پہ لیا اٹھی بھیڑ کو مل کوشش کرو جہاں جاوے نا اور میرے لاغ نہیں سید محمد یاد شاہ صاحبات ہیں جو بلائیں ساتھ حسین اٹھی بیٹھے بھیڑ کو ہاتھ بدھائے بھیڑ کو ملے بھیڑ پہلا سوال کر دیا این راسو کا تیرا سر کر گئے شبیر کیا جواب دیتے آدھے اما دی جائی کھنڈے خنجر نال شمر کٹ گئے سبحان اللہ بڑی سونی عبادت تیرے انگوٹھی کٹ گئی انگلی کٹ گئے تیرا لباس لٹ گھل گئے لفظ سنائے ہیں مقارنے بنائے تھا پوچھتی ہے یہ بھیڑ سے دائے بھرا شبیرہ دے آنکھیں دا ایک سوال مائی پوچھا بھیڑا یہ سوچ دے پوچھے مدینہ نہیں میں شام دکھے دینا آج تو پوچھ دیا ہی میں سے دایا میں کوئی اتنا نشا اینا بھی نہ ہو کے تیرا جو سورج حیاء کرے گا بھیان کو نشا تیرا پرکا کر گئے بیدیاں دیا تیرے کسان بھی پھیلائی شمر میں زلال لوٹ گھر گئے کیا بات ہے تو نہیں توجہ دی اچھا بھیڑ بھیرا ملنے بی بی چکیتے مدینے دمو نانا تو تا نبی انا سلطان ہے تیرے ہوتے آسمان دے فرشتے درود پڑھتے میرا حسین مارد اتھے ایک بندہ سندہ کھڑا ہے ابن سعد موائندہ دیتا ہے تاکہ جو حکومت باقی ہے اور تا محمد کو نانا بیٹھی شدے دیئے خدا برباد کر رہی سیدہ کو کیوں مارے اے بغیر شمار وعدے وانتری جھاوائے نلی دی دھی نہ کر رہے جنہیں آئے بیٹھے مکان دے ماں شمار آئے یا علی دی دھیاں ٹوڑ پائے کیوں میں ہی میں نہ پڑھا جو غیر سریانا میں یادہ ٹوڑ پائے ٹوڑ آپے نپیاں ترایا گئی ہے چلو ایک اشارہ دینا ایران نام ترانے جو اٹھ بھی وجوائی ہے کپڑے داران لال تھی آگے ویرون اللہ دے حوالے اور میں شام پروے دیا آخری لفظ نہیں ساتھ نے نصیحت پت کے نہیں موقع ملے آخری لفظ ترکیاں بھیڑی نہیں اٹھی تدھی تھک ہے کہے دھی دبیو دنیا تو چور بن ڈاکٹر صاحب شام تک میت رکھنی پوے ہر کوئی پانی پیم دے کھانے کھاؤ دے دھی اٹھ دی جل شام تھی دی ہر کوئی آدھے مائی مویا نال مر کوئی نیلا تیرے پیو دا جنازہ پڑے دے چاچا یا ماما سر دے ہاتھ رکھ دے آدھے اٹھی تیرے بابے دا جنازہ تیار کیا آدھے مخلوق انتظار
اے جو پھیلی چھوڑ کے ٹر بیان تھی جو نہیں اٹھی غازی تہا کوئی نہ جو اٹھاوے آخری جملہ اکبر تہا کوئی نہ جو اٹھاوے کون اٹھاونا ہے او اٹھاونا ہے جلے کر ڈر دیا انہیں بچے پر رہتی ہے ہاتھ والا چھپائے سجے ہاتھ لال کرے تماچے والے بچے زمین دے تھام پئیے آدھے بابا آدھی ٹھوڑی رہتی ہے بابا میں کتے میں قاتل مرے نہ کھلے اللہ اللہ نظیر ظلم ایام مطلبین قلبون مالک یوم الدین سب کو شکبو فرما ساری مجلس میں شمار فرما لیا قادر صد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم.